الله من الشيطان الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فلله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوها بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. أولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. کل ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی کہ ہم یہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ اس روز کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں، کالے پڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی بعض چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور ہوگا اور بعض پر کفر اور فسق یا فجور کی وجہ سے کالے ہوں گے. صورت سے اس ذلت اور رسوائی ٹپک رہی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جو باطن میں ہوگا وہ ظاہر میں آ جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کی بات کافر ہو گئے؟ چکھو اب عذاب اپنے کفر کا. یہ الفاظ مرتدین، منافقین، اہل کتاب، عام کفار یا مبتدعین یعنی بدعت والے اور فاسقین اور فجار سب کو کہے جا سکتے ہیں. مرتد کا کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو جائے. منافق کہتے ہیں کہ دل سے مومن نہ ہو لیکن ظاہری طور پر مومن ہو، ظاہری طور پہ سلمان خود کو پیش کرے، اندر سے وہ مومن نہ ہو. اہل کتاب اپنے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی سب بشارتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دی گئی تھی تسلیم کریں، ان کی ہدایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر وہ انکار میں سب سے آگے رہتے ہیں. وہ اپنے نبی پر اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد کافر بن کے چل رہے ہیں. اپنے نبی کو مان لیا لیکن ان کی بات پوری نہیں مان رہے، آگے اور انبیاء کو جن کو ماننا ہے ان کو نہیں مان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کو نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. مبتدعین کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے متبع ہیں. کلاس کی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے، نہیں تو کلاس تو 6 یہی ٹائم پہ ہو رہی ہے. ابھی شروع ہوئی ہے کلاس. تو
ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، جو بدعت کرتے ہیں ان کا دعویٰ بھی کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، مگر اس کے بعد بہت سی ایسی بے اصل اور باطل چیزوں کو دین میں شامل کر کے، یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا کر، یا جو چیزیں دین میں ہیں ان کو دین سے نکال کر، ان کا انکار کر کے اصل دین سے نکل جاتے ہیں. اس طرح وہ بھی ایک درجے میں اکفرتم بعد ایمانکم کے مخاطب ہو گئے. اچھا، اس کے بعد ان کا ہے کہ جو فاسقین ہیں جن کا عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن ان سے اگر ان سے یہ خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جیسے عمل کیوں کر رہے ہو. تو یہاں پہ کفر بما کنتم تکفرون سے مراد عملی کفر ہوگا، ایمانی یا اعتقادی کفر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر عام کفار کے لحاظ سے مانا جائے گا تو پھر یہ حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا تھا، اس دین فطرت پر ہونے کے بعد تم کیسے کافر ہو گئے. ٹھیک ہے. باقی جو کانٹیکس چل رہا ہے نا، اس کانٹیکس سے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ اس سے ایسا لگ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفر سے کفر فعلی مراد ہے، یعنی اختلاف اور تفریق مذموم مراد ہو. واللہ اعلم. یعنی کہ یہاں کفر سے مراد فعلی کفر ہے، ایمانی کفر نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کا آپس میں فرقہ واریت کر لینا کہ جو کہ عملی طور پر کفر ہے، یعنی کہ ایسا عمل ہے جو کافر کیا کرتے تھے. کیونکہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ شروع میں ہم دیکھیں آیت نمبر 102 میں فرمایا تھا اے ایمان والو. ٹھیک ہے، وہی بات چل رہی ہے. اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دے خیر کی، برے کاموں اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقہ واریت کی ہے، تفرقہ کیا دلائل کے آنے کے بعد بھی. تو اب یہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے، یہ کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے. تو جی سر. اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے. تو جو سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم اکفرتم بعد ایمانکم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے کیوں؟ یا ایھا الذین آمنو کی بات چل رہی ہے اگر، تو اس سے لگ ایسا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بلہم عذاب عظیم تک تو بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑ گئے ہوں گے. یہ اللہ بات کر رہے ہیں، مخاطبین ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ مسلمان، یعنی ہم. لیکن یہ ہمیں نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ سیاہ اور سفید چہرے ہوں گے. تو جو لوگ جن لوگوں کے چہرے سفید پڑ گئے ہوں گے ان سے کہا، سوری، جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اب چکھو اس کا عذاب. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ایسا ہوگا. تو اس سے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس سے وہ بھی لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ایمان والے تھے لیکن بعد میں ایمان سے پھر گئے. ٹھیک ہے، مرتد جسے کہتے ہیں، یا مبتدعین، بدعت کرنے والے. غالباً امام غزالی رحمہ اللہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام ہیں امام غزالی. 505 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، احیاء العلوم ان کی بہت بڑی ایک کتاب ہے. بہت مطلب چند مایہ ناز دنیا میں کتابیں لکھی گئی، ان میں سے ایک اس کا شمار، ان میں سے ایک یہ شمار کی جا سکتی ہے. تو اس طرح ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے کئی 100 جلدوں میں، 500 جلدوں میں تقریباً. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی بزرگ بھی ہیں. صوفی بزرگ ویسے والی نہیں، مطلب بہت، مطلب قرآن اور حدیث کو بھی جاننے والے. تو خیر،
تو ان سے یہ بات عقل کی گئی ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو، کہ انہی کی بات ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا، بدعت کرتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے آخر میں، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے، بیان کی گئی ہے کہ وہ تو اپنی نئے نئے چیزیں اس نے دین میں نکالی ہوئی تھی، اور وہ بڑی محنت سے عمل کرتا تھا. لیکن جب آخر مرنے کا وقت قریب آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ تو سب کچھ اندھیری کی شکل میں اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو فیل ہو جاتا ہے نا کہ اب کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو نظر آتا ہے کہ میرے اعمال تو کالے ہیں، یعنی میرے اعمال تو خراب ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو دین پہ عمل کیا تھا. کیونکہ اس کے نزدیک وہ دین ہوتا ہے، جو بدعت ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے نا. اس کو تھوڑی پتہ ہے اس کو تھوڑی سمجھ میں آیا تھا یہ کہ یہ غلط ہے. جس کو دین کا عمل سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ دین اصل میں تھا نہیں، اس کے بیک پہ قرآن اور حدیث نہیں تھے. تو اسی لیے وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ تو چھوڑ دو، مطلب یہ تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ بولتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دین ہی غلط تھا. تو وہ دین کو نعوذ باللہ غلط کر دیتا ہے. تو اس طرح اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور وہ کفر پہ مرتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اعاذ اللہ من. ہاں، اللہ اکبر. تو یہ بات ہے. یا یہاں پر جو گناہ گار اور فساق فجار ہیں وہ سب مراد، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہاں یا پھر یہاں وہ مراد ہو سکتے ہیں جن کا عمل ہے تو مسلمان ایمانی طور پہ، لیکن ان کا عمل کافروں جیسا ہے. تو بات چونکہ پہلے مسلمانوں سے چل رہی ہے تو اس کا بھی امکان ہے کہ یہ بات انہی کے متعلق ہو. اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آیات کے کانٹیکسٹ سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس سے مراد عملی عملی کفر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. تو پھر اور جن کے سفید چہرے ہو گئے ہیں، ان کا چہرے جن کے سفید روشن ہو گئے ہیں، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں ملتی بلکہ عمل کے بعد خدا کی رحمت سے ملتی ہے. ہم اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے یعنی اپنے عمل کے بزور، اپنے عمل کے زور پر صرف کوئی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم اور کرم اور فضل اور عنایت نہ ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نارمل بیٹھے ہوئے تھے یا غالباً ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو جیسی صحابہ نے فرمایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، کہ میں بھی اپنے عمل کے زور پہ نہیں جا سکتا، مجھے بھی اللہ کے فضل کا مجھے ضرورت ہوگی. ہمیں فرمایا کہ لیکن اللہ مجھے اپنے فضل سے ڈھانپ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا. ٹھیک ہے، یعنی میں تو جاؤں گا ہی. ٹھیک ہے نا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں جو، یہ وہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. علیک بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتا، اپنی خلقت پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. وہاں تو ظلم ہوگا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر جسے تم ظلم کہہ سکتے ہو کہ یار مطلب اتنے سخت احکام ہمیں دیے. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے نا. لیکن ظاہری طور پہ اب جہاد کا حکم ہے، جاؤ جہاد کرو، بڑا سخت لگتا ہے کہ یار تو بڑا مشکل ہے. تو یہ ظاہری طور پر لگتا ہے ایسا، اصل میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حکمت اس میں ہوتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کا لوٹنا ہے. یعنی ہر چیز، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ملکیت ہے تو ہر کام کا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ظلم کیوں کیوں ہو اور کس کے لیے کیا جائے گا؟ کیوں ظلم کیوں کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، تمام کام تو اللہ کے ہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، تبلیغ میں خاص طور پہ اس کو بہت بیان کیا جاتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے، پوری عالم کے لیے نکال دی گئی ہو.
یعنی تبلیغ میں سارے عالم کے لیے آپ نکال دیے گئے ہو، جاؤ بھائی نکلو، اللہ نے کہا ہے نکال دیے گئے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو بس وہ یہیں تک پڑھتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگے نہیں پڑھتے کہ وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، آگے پوری بات پوری تو ہونے دو، تو خیر لیکن ٹھیک ہے، وہ غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ایک جو اپنے مطلب کی اس میں جو آیت ہے جو بات ہے وہ پڑھتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، مطلب صحیح ہے، کوئی میں نہیں کہتا کہ غلط پڑھتے ہیں، پڑھتے بالکل برمحل ہیں، اور کیونکہ اللہ اس کا مطلب وہی ہے، غلط مطلب نہیں بتاتے تبلیغ جماعت میں، صحیح مطلب بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آ, تم بہترین امت ہو، تمہیں نکال دیا گیا ہے، بھیجی گئی ہے ساری دنیا میں، آیت نمبر 102 میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ حق تقوی کا، اسی مناسبت سے کچھ اوامر اور نواہی کے حوالے سے وعدے اور وعید بھی آ گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں سے پھر دوبارہ اسی طرف اس بات کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے سے یہ مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر پہلے کے انبیاء نے بھی دی تھی، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں پر فضیلت رکھے گی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہماری یہ ایک بہت بڑی کیا ہے، ایک فضیلت ہے اس آیت میں، اور ایک میں نے بتایا تھا نا کہ چار چار اسٹار ہیں، جنرل ہوتا ہے نا، اس کے فل جنرل جو ہوتا ہے اس کے چار اسٹار ہوتے ہیں، تو ہماری بھی امت، ہم بحیثیت امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چار بڑے اعزاز دیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، کہ تم امت وسطہ ہو، ٹھیک ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم شہداء ہو، شہداء مطلب تم گواہی دو گے، انبیاء کے اوپر گواہی دو گے، یعنی جب انبیاء آئیں گے بولیں گے کہ اللہ میاں ہم نے تو اپنا پیغام سنا دیا تھا، تو ان کی امت ان کو جھٹلا دیں گی، تو ہم الحمدللہ ہم گواہی دیں گے نا، ہم نبیوں کے گواہ ہیں، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی عدالت میں نبیوں کے کیس میں نبیوں کی سائڈ سے ہم گواہی پیش کریں گے، نہیں نہیں اللہ میاں انہوں نے دی تھی گواہی، انہوں نے آپ کی دعوت پہنچائی تھی، آپ کا پیغام پہنچایا تھا، ہم گواہی دے رہے ہیں، کتنی بڑی شان ہے ہماری، شہداء علی الناس، ہماری شان نرالی ہے بھائی، تو دو 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 باتیں ہو گئی، امت وسط ہو، شہداء ہو، اور کیا ہو، کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تیسرا اسٹار جو نکال دی گئی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہیں خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا، اس سے بڑا اسٹار کیا ہو، تو یہ چار ہمیں اعزاز اللہ نے دیے ہیں قرآن میں صرف، اور بھی ہو سکتا ہے ہوں، لیکن یہ چار جو مجھے پتا ہے ابھی تک اس وقت ذہن میں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں، اس صورت کے 90 رکوع میں آیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور جامعیت کا بیان تھا، 10ویں رکوع میں تھا کہ بیت اللہ ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ بیت اللہ جو ہے وہ کیا ہے، سارے جہان کے لیے کیا ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، جی ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے پھر سوری اس کے بعد پھر بات بیان ہوئی 11ویں رکوع میں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، اب 12ویں رکوع میں بات ہو رہی ہے
کہ خود امت محمدیہ کی فضیلت اور عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری ایک ترتیب سے پوری بات جڑتی ہوئی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. اللہ اکبر. تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دے تو برائی سے روکتے ہو. برے کام سے مراد کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، بری رسومات ہیں، فسق و فجور ہے، بد اخلاقی ہے، غلط باتیں ہیں. ان سب سے روکنا بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. کبھی زبان سے روکنا، کبھی قلم سے روکنا، کبھی انداز سے روکنا، کبھی اعمال سے روکنا، کبھی تلوار سے روکنا، جس طرح بھی روکنا. تو ٹھیک ہے، جس طرح یہ اس امت کے اندر یہ کوالٹی ہے دوسری امتوں میں وہ نہیں تھی. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اللہ پر ایمان لانے میں رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس امت یعنی خیر الامم میں شامل ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شرط پوری کرے، یعنی امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور ایمان باللہ جس کا حاصل ہے کہ خود درست ہو کر دوسروں کو درست کرنا، جو شان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تھی. ولو آمن اہل الکتابی لکان خیر اللہ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ تو ان میں سے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان پر ہیں، لیکن اکثر ان میں کیا ہیں؟ فاسقین ہیں، نافرمان ہیں، نہیں مانتے. یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کو بھی یہ فضیلت مل جاتی نا امت محمدیہ کی. بنی اسرائیل کو جیسے فضیلت ان کو پہلے دی گئی تھی، تو اس سے بڑی فضیلت ان کو اب مل جاتی. دنیا میں بھی عزت بڑھتی، آخرت میں بھی عزت بڑھتی، اجر بھی ملتا، ڈبل ڈبل اجر ملتا. مگر افسوس کہ ان میں سے چند افراد کے سوا، مثلا عبداللہ بن سلام یا نجاشی وغیرہ کے علاوہ لوگوں نے حق کو قبول ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا. لن یضرکم الا اذى. ٹھیک ہے، کہ تھوڑی سی تکلیف کے سوا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. مطلب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، تھوڑی سی تکلیف کے علاوہ وہ تمہیں زیادہ کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے. یعنی کیا مطلب ہے کہ بھائی تھوڑا بہت زبان سے کچھ برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں نا، اور کیا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ وہ جب نامراد ہو جاتے ہیں تو تمہیں گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور کیا کہیں گے بس. تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کبھی تمہارے ساتھ جنگ میں آ بھی گئے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اور کبھی ان کو کسی طرح کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے عہد میں ایسا ہو چکا تھا. یہ پیش گوئی کی گئی تھی نا، تو پھر بعد میں صحابہ کرام کے عہد میں اہل کتاب کا یہی حشر ہوا. اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے انہوں نے ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر کچھ نہیں کر سکے، صحابہ کا بال بھی کا نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صحابہ کو ہی ملی، اور وہ سب جہنم واصل ہو گئے. ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مار دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں. ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت ہوگی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، صرف اللہ اور لوگوں کی پناہ سے پائے جائیں گے. ٹھیک ہے، سوائے اللہ کی اور اس لوگوں کے اگر مدد کچھ ہو گئی تو ہو گئی. وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر ایک ذلت اور حاجت مندی ان کے اوپر انڈیل دی جائے گی، یا ان کے اوپر مار دی جائے گی. کہتے ہیں نا منہ پہ مارنا، تو حاجت مندی بھی ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ آیت اہل کتاب میں سے خاص یہود سے متعلق معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. قرآن کی دوسری آیات سے بھی واضح ہوتا ہے. ہمیشہ کے لیے ذلت یہود پر مقرر کر دی گئی ہے.
تو ان کو ہر جگہ ذلت ہے، بس یہ ہے کہ کہیں کہیں اگر وہ کوئی تھوڑا تھوڑا بہت فرات پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو بس اس کے طفیل پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی رعیت ہے، اس کی پناہ میں پڑے ہوئے۔ تو بعض مفسرین نے حبل من اللہ و حبل من الناس سے اللہ کا ذمہ اور مسلمانوں کا عہد مراد لیا ہے، یعنی اس کے علاوہ کہ مسلمانوں سے عہد کر کے خدا کے ذمے میں آ جائیں، مسلمانوں سے کچھ عہد کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، تو بس یہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حبل من اللہ سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام لا کر اس ذلت سے نکل سکتے ہیں، یا معاہد بن کر نکل سکتے ہیں، یعنی معاہد بن کر بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس بچنے کا چارہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ بھی جان مال کی طرف سے آپ کو امن اور سکون اور اطمینان اور حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، تو اگر ایمان نہیں بھی لاتے تو معاہدہ کر کے تھوڑا سا سکون میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے کہ اگر امریکہ پیچھے سے ہٹ جائے تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ امریکہ کے بس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے عیسائیوں کو، عیسائی ان کو اپنا سمجھتے ہیں، آنے کے ان کے نہیں ہے۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں اپنا سمجھے اور ہمیں ہمارے ساتھ صحیح رہے، لیکن وہ اتنے کان، مطلب کہتے ہیں نا کان بھرنے سے بھی اثر ہوتا ہے، تو واقعی ہوتا ہے، کان اتنے بھرے جاتے ہیں اور اتنا وہ کیا جاتا ہے کہ، اور اتنا غلط انٹرپریشن ہوئی ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ خلاف ہو گئے، مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں تھے، قتل کرنے والے تو کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، اٹھا لیا تھا، لیکن قتل کی سازشیں اور کوششیں کرنے والے مسلمان تھوڑی تھے، وہ تو آئے بعد میں، یہ یہودی بدبخت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے، تو عیسائیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے نبی کو قتل کرنے والے بدبخت ہیں اور اب انہی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس طریقے سے دین الٹا پلٹا پوری تحریفات کر کے ایسا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا دین قرآن و حدیث اور سنت اور سیرت اور فقہ اور احکام اسلام کے اس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ جو کہیں ملے مار دو، یہ لوگ ایسا دہشت گردی کا دین ہے، مطلب ہمارے دین سے اور ہم سے بدزن کیا گیا، جس کی وجہ سے بیچارے آج تک دھوکے میں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے تو وہ دھوکہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور بہت زیادہ حد سے گزر گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کرتے کرتے حد سے نکل گئے، جس کا انتہائی اثر یہ تھا کہ اللہ کی واضح آیتوں کا انکار اور معصوم پیغمبروں کے قتل پر آمادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بات سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی گزر چکی ہے، وہاں ہم نے تھوڑی تفصیل سے شاید بات کی بھی تھی۔ لیسو سوا، ہاں لیکن ایک بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی، یہ بات سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی سارے عیسائی برابر نہیں ہیں، سارے عیسائی، سارے اہل کتاب، بلکہ سارے اہل کتاب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیسو سوا، یہ سب برابر نہیں ہے، من اہل کتابی امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قائم ہیں سیدھی راہ پر، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقتوں میں بھی، اور وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخرت پر، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں، نیک ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر ایسے مستقل یعنی قائم ہیں اپنے دین کے بن کے، ان کو ہلایا نہیں جا سکتا، حق سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ تو رات کی تاریکی میں بھی اٹھتے ہیں اور میٹھی نیند چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر چلتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور یسارعون فی الخیرات، سارع یسارع مسارعتن کہتے ہیں ایک دوسرے سے جلدی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تو فی الخیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، جیسے یہودیوں میں سے نیک لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ،
وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا، تو جو کچھ ایسے نیک کام کریں گے تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ دگنا اجر ملے گا، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں آگے آئے گا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، کہ ان کو تو ڈبل ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے، میں انشاءاللہ اپنی جگہ آ، ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ جی، مگر میرے سامنے اس وقت آیا ٹھیک ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے پوری طرح باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جب بات کر رہی ہے یہودیوں سے، بات یہودیوں کی غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، یا عیسائیوں کی غلط باتیں، یا ان لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہٹا دیتا ہے، سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اللہ علی متقین کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ الگ ہے، یعنی جب ایک برائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے درمیان یہ بھی وضاحت فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ الگ ہے، کہ ان کی بات نہیں ہوئی، چاہے وہ پہلے یہودی تھے یا پہلے عیسائی تھے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو بس بات ختم ہو گئی، اور نیک عمل کر رہے ہیں متقین، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، بس تو ان کی بات ہی الگ ہے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، ان کو بچائے گا نہیں، کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے اموال، ان کے مال اور دولت، اور ان کی اولاد، ان کے بچے، اللہ تعالیٰ سے ان کو ذرہ من اللہ شیئا، ذرہ برابر نہیں بچا سکیں گے، ذرہ برابر مستغنی نہیں کر سکیں گے ان کو۔ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، وہی لوگ، یہی لوگ ہیں جو جہنمی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل ریح فی اثر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون، تو اس کی مثال جیسے ایک ہوا ہو، یعنی کہ ایک ہوا ہو اور اس میں ہو ان کی مثال ایسی ہے کہ اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا، اور وہ اس قوم کی کھیتی پر چل کر اس کو برباد کر دے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی ایک اس کی مثال کیسی دی جا رہی ہے کہ ایک بہت ہی ٹھنڈی سخت سردی والی ہوا ہے اور کھیتی میں وہ چلتی ہے تو اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لیکن کیا ہے، کفر کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے اور بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنے بڑے بڑے چیریٹی فنڈز قائم کر دیے ہیں، اربوں ڈالر چیریٹی ہم خود دیتے ہیں اپنے پاس سے اور اپنی جیب سے، ایمان نہیں لا رہے، تو بھائی ان کا یہ جو خرچ کرنا ہے وہ کیسا ہے، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ جیسے ان کی کھیتی ہے، اب یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے ان کی کھیتی ہے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا ہے، ٹھنڈی سخت ہوا جو کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایمان تو عمل کی روح اور جان ہے نا، تو عمل کی روح اور جان نہ ہو تو عمل ایک بے جان اور بے روح مردہ جسم ہے۔ تو باقی ہاں، اگر اس کی جزا بھی ایسی ہی فانی اور زائل ہے کہ کچھ یہاں دنیا میں اگر ان کو کچھ بھلائیاں عطا کر بھی دی گئی، دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں، تھوڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال یہاں بس یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے کسی نے ظالم نے کھیتی یا باغ لگایا اور اس کو برف سے یا بہت ٹھنڈ سے بچانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں کیا، تو چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے ہاں کیا باغ ہے میرا، او ہو واہ واہ، کیا شاندار میرا باغ ہے، ابھی چند دن وہ بھی تازہ تازہ ہوتا ہے باغ اس کا، ابھی لہلہاتی کھیتی ہوتی ہے، لیکن بس ایک سردی کی ہوا کی لہریں چلتی ہے کہ ان کا سارا کیا ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں،
ایسے ایسے پروجیکٹس اور فنڈز قائم کرتے ہیں کہ جو اسلام کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے، تو ان کو تو کیا پوچھتے ہو؟ یعنی وہ لوگ جو مخلصانہ طور پہ خدمت خلق کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کیونکہ ان کے اس عمل میں روح کی جان، ایمان کی جان نہیں ہے، ایمان والی روح نہیں ہے، ایمان والی جان نہیں ہے، تو اس لیے ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے کہ جیسے بڑی خوبصورت کھیتی ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈ ٹھنڈ والی سخت سردی والی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو خراب کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاں البتہ چند روزہ زندگی تو وہ خوش ہو جاتا ہے نا، چند دن تو بیٹھ کے اپنے باغ میں ذرا مزے لے لیتا ہے نا۔ تو جو مخلصانہ طور پہ بھی نیکی کر رہے ہیں بغیر ایمان کے، تو ان کا جب یہ حال ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہے، اللہ کی راہ کو روکنے کے لیے خرچ کرنا ہوا، تو وہ تو بہت زیادہ غلط ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہ صرف بیکار خرچ کر رہے ہیں بلکہ روپیہ خرچ کر کے اپنے لیے اور زیادہ وبال خرید رہے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کو سزا مل سکتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کو تو، اور ان سب کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مال ہو یا اولاد، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتی، نہ متقین کے مقابلے میں وہ اپنی توقعات میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، کہ وہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھا جائے کہ کافر کی تو کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بات ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے، یہ ظلم تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ کفر اختیار نہیں کرتے، نہ یہ اپنا حشر دیکھتے، اللہ کی بات ہی نہیں مانی نا، تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننے، اس نے پیدا کیا اس کی نافرمانی کر دے۔ تو یہ بات کیا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کیا ہے ایمان والوں، اب دوبارہ اہل ایمان کو دوبارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک عرصے سے اتنی دیر سے بات چل رہی ہے، چلی سن دوبارہ بولتا ہے، اپنی کوئی بات لمبی بات کرنے کا پھر سے بولتا ہے کہ بھائی سنو کر کے، اس طرح کچھ بات مخاطب کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دوبارہ سے فرمایا، کیا ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں میں سے بھی ان سے مطلب غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت زیادہ۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم تمہارے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہم نے۔ قد بینا، ہم نے تو بیان کر دی وضاحت سے کھول کھول کر تمہارے لیے نشانیاں، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں تو بعض کہتے ہیں کہ یہود کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ بعض مسلمان آ، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یا دوستانہ تعلقات کی وجہ سے، جو تعلقات اسلام سے پہلے ان سے چلے آ رہے تھے، تو اسلام میں بھی ان کو بدستور ان پہ قائم رہے، اور دوستی پر اعتماد کر کے ان سے مسلمانوں کے بعض رازدارانہ باتوں کو بھی شیئر کر لیا، مشوروں مسلمانوں کے بعض رازدارانہ خاص مشوروں کو بھی آ، چھپا نہیں سکے ان سے، لیکن وہ مسلمانوں کی نیت بری نہیں تھی، لیکن وہ ان کو اپنا سمجھ کے بتا دیا کرتے تھے۔ تو بعض کے نزدیک یہ آیتیں تو یہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ آیتیں منافقین کے لیے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ ظاہر میں مسلمان سمجھ کر ان سے پوری طرح احتیاط نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو منافقین کون ہے منافقین کون نہیں ہے، تو مسلمان سمجھ کے ان سے اب شیئر کر دیتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے لیے ہو، یعنی ان کے لیے سے مطلب ہے کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ ان کی بات ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا، ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ فرما دیا کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کو کہ اب مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے علاوہ کسی کو کوئی راز کی باتیں نہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ٹھیک ہے نا۔
خیر یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا منافقین ہوں، مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا کوئی سچا دوست ان میں سے نہیں ہو سکتا، تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی نہ کسی تدبیر سے تمہیں دنیاوی یا دینی نقصان تمہیں پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچانے کی کوششوں میں اور چال بازیوں میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. سر جی اس میں کس کا ذکر کیا آپ نے؟ یہود و نصارہ اور منافقین کا. منافق. قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، تو کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی کوئی نہ کوئی ان کے اندر کی جو ایک غلط حرکت ہوتی تھی جو وہ ظاہر میں نہیں بتاتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، تو بڑے اچھے بنتے تھے، چاہے وہ منافقین ہوں چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں. تو وہ بھی کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ تم پہ کتنی دفعہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، واضح ہو چکا ہے کہ کبھی جوش میں آ کے جذبے میں یا کچھ، بھائی وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، تو جذبے میں جوش میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نکال دیتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ دین ہمارا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ ہمارا پکا دشمن ہے، اور اس کے دشمنی کی وجہ سے اس کی زبان اور اس کے جذبات اور اس کے احساسات اور اس کا غصہ، عداوت اور غیظ و غضب کے جذبات جو ہے وہ ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی تھی کبھی کبھی. تو اب عقل مند آدمی کا کام ایسے ایسے خبیث اور باطن دشمنوں کو اپنا رازدار بنائے، عقل مند آدمی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے دوست دشمن کے جو وہ ہیں پتہ کیا کہتے ہیں، دوست دشمن کے جو موالات وغیرہ ہیں، یعنی کہ وہ ان کے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے. اب جس میں عقل ہوگی وہ ان کو سمجھ لے گا. ٹھیک ہے. کچھ تفصیل وہ گزر چکی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ کچھ تفصیل سورہ مائدہ کے آخر میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں تم لا تحبونہم ولا یحبونکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دوست تم تو ہو لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو. یعنی یہ کیسی بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ تم تمام کتابوں کو، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، یعنی ان کی کتاب کو بھی مانتے ہو. ٹھیک ہے. چاہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو یا خود عیسیٰ علیہ السلام ہو، تم تو یہ سب مانتے ہو لیکن وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، جن انبیاء کا نام لے کر وہ ہے ان کو تو نام لے کر متعین کر کے مانتے ہیں، اور جن کا نام یا جن کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا تو ہم کہتے ہیں بس پھر بھی ہم جو بھی نبی اللہ کے برحق ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کیا ہے کہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے تمہیں، اور خود اپنی کتابوں پر بھی ان کا ایمان صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پہ بھی اللہ نے بتایا تھا لیکن وہ بھی نہیں مانتے. اس لحاظ سے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے سخت غصہ اور نفرت کرتے، لیکن الٹا ہے. یا تو تم ان سے محبت کر رہے وہ تم سے غصہ وہ کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا، جب تم ان سے ملتے ہو یا جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی منافقین تو یہ کہتے ہی تھے، لیکن بعض یعنی کہ بہت سے عام یہود اور نصارہ بھی بحث اور گفتگو میں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مطلب یہ لیتے تھے کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. سر جی وَإِذَا جو خَلَوْا، پہلے ان کے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ جو ان پر صحیح یقین رکھتے تھے اور صحیح مطلب ان کے ماننے والے تھے، وہ ہمارے نبی پہ بھی ایمان لاتے تھے اس وقت کیونکہ وہ نزول نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا ایمان ہوتا تھا آخری نبی تک پر. اس وقت تک تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا، وہ تو خود انتظار کر رہے تھے، لیکن جب بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو ان کو پھر ان سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے پھر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا سوائے چند ایک. اچھا. تو اب آگے بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کیا کرتے ہیں،
غصے کے مارے انگلیاں چباتے ہیں. عمدہ انسان غصے میں بالکل بے ساختہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتا ہے. تو یہ اس کو یہاں پہ یہ اس کو وہ پورا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. وہ اس طرح کرتے تو ہم اب تم ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں. جیسے ہم غصے میں بھی کہتے ہیں نا کہ جاؤ دفعہ ہو، مرو جا کے اپنے اپنی حسد میں مر جاؤ. تو وہی جملہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہہ دو کہ منہ تو بغیظکم، مرو اپنے غصے میں تم لوگ. ان کو غصے کی حالت میں اتنا ان کو غصہ آتا کچھ کر سکتے نہیں تھے. تو جب الگ ہو جاتے تھے مسلمانوں سے تو پیٹ پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں چبا لیتے تھے اور ان کا کچھ بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں منہ تو بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو تم اپنے غصے میں. یعنی اسلام کا عروج اور مسلمانوں کی باہمی الفت دیکھ کر ان کو اتنا غصہ آتا تھا یہ جلتے مرتے رہتے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تو اس لیے غیظ اور غضب میں اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمان اور مسلمانوں کو زیادہ ترقیات اور فتوحات عنایت فرمائے گا. یعنی قل موتوا بغیظکم کا مطلب یہ ایک مطلب یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ قوت اور ترقیات اور فتوحات عنایت فرمائے گا اگر یہ عمل کرتے رہے صحیح. یعنی ہمارے ہم مسلمان تو تم گیس کھا کھا کر مرتے رہو، اگر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے تب بھی تمہاری آرزویں پوری نہیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب اور سربلند کر کے رہے گا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے حالوں سے بخوبی واقف ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان شریروں کے باطنی حالات اور قلبی جذبات پر بتا دیا جاتا تھا. یعنی مسلمانوں کو ان کے قلبی حالات کیا تھے کبھی کبھی اس کی بھی نشاندہی کر دی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو بس میرا خیال ہے کہ کے بعد سے پھر آگے جو ہے نا وہ اور بات بھی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے نا. تو مسلمانوں کو بتا دیتا ہے کبھی کبھی. تو اس لیے ان کو اور سزا بھی ایسی دے گا جو اس طرح کے لوگوں کو دی جانی چاہیے. اندرونی شرارتیں کرتے تھے نا وہ، تو ان کے اندرونی شرارت اور خفیہ عادتوں کے جو چیز مناسب جس طرح کی سزا مناسب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی ایسی دے گا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَّةٌ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بری تکلیف ہوتی ہے تمہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے مزے بڑے بڑے بغلے بجاتے ہیں، بڑے جشن مناتے ہیں. یعنی تمہیں اگر تھوڑی سی تمہارا اتحاد اور اتفاق دیکھ لیتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تمہاری محبت دیکھتے تو ان سے رہا نہیں جاتا. اور اگر کبھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو ایسی بدبختی اور ایسے کمینہ پن یہ کرتے ہیں. تو ایسی کمینی قوم، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ بھلا ایسی کمینہ قوم سے ہماری اور ہمدردی اور خیر خواہی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. یعنی ہماری سے ہمدردی اور خیر خواہی کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے کیا ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے. جو ہمارے اوپر کچھ مشکل پڑے تو خوش ہوتے ہیں اور جب ہمیں سکون ہوتا ہے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو تو ایسے لوگوں سے کی طرف دوستی کا تو ہاتھ بھی نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. ان سے ہمیں خیر کی توقع ہی کیا کرنی چاہیے. یہ تو خیر کی توقع کے ہی لائق نہیں ہے. ان سے خیر کی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے.
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو ان کا جو مکر اور فریب ہے وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لے لیا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ یعنی یہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ اگر ہم ان سے تعلقات نہیں بڑھائیں گے تو کہیں وہ ہمارے خلاف زیادہ غصے میں آگے کوئی سازش نہ کریں، اس کا ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو مسلمانوں کو تھوڑی تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو صبر اور استقلال اور تقوی اور طہارت پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو گے تو ان کا کوئی داؤ اور کوئی فریب اور کوئی چال اور کوئی تدبیر تم پر کارگر نہیں ہوگی۔ جو کارروائیاں وہ کرتے ہیں سب خدا کے علم میں ہے، اور اس کو ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ ان کا تانا بانا بکھیر کر رکھ دے، ان کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل ہے۔ تم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واضح رکھو، صاف رکھو، ٹھیک ہے، پھر تمہارے راستے سے سب کانٹے صاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو بات ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے وحید غدوتا، غزبے کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اس میں بعض مسلمان منافقین کی اس طرح کی حرکات سے کچھ اثر پذیر ہو گئے تھے، کچھ تھوڑا سا اثر لے لیا تھا، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے دو قبیلے صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے، جس سے منافقین کو خوش ہونے کا موقع ہاتھ آتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نا، اور ان قبیلوں کو سخت مہلک ٹھوکر سے، بہت ہلاک کر دینے والی غلطی سے بچا لی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آگے وہ یاد دلا رہے ہیں اللہ میاں۔ تو آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھ لیں گے، تو اس میں پھر اس کا تھوڑا سا جنگ کا ہے معاملہ، تو وہ بھی بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو سوال ہے، بات ہے تو کر لیں، کلاس کو ختم کریں۔ جی استاد جی، میرا یہ سوال ہے کہ پہلے وقت میں جس طرح تجارت ہوتی تھی تو وہ اور مسلم جو نہیں ہوتے ان کے ساتھ صحیح ہے کرنا؟ کیا؟ جو مسلمان نہیں ہوتے ان کے ساتھ تجارت کے معاملات کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک، مسلمان عیسائی ہیں اگر تو عیسائیوں سے تو لین دین کرنی چاہیے، ان سے لین دین کرنا جائز ہے، اگر لیکن کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ پر بزنس سٹارٹ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیعہ ہیں، تو اس کو جاری رکھنا چاہیے یا؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے نا کہ شیعہ کیسا ہے، مثال کے طور پر بعض شیعہ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا مثلاً کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، لیکن اور وہ قرآن کو حجت مانتے ہیں اور قرآن کو صحیح مانتے ہیں، قرآن میں تبدیلی کی قائل نہیں ہے، قرآن میں جو حفاظت کا سسٹم ہے، قرآن کو جو حفاظت کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو حفاظت فرمائی ہے، اس کو مانتے ہیں، اور یہی مانتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی چینجنگ نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت کے قائل نہیں ہیں، بس ان کا یہ ہے کہ عقیدہ کہ حضرت علی خلافت کے مستحق تھے، اور کسی وجہ سے ان کو خلافت یعنی پہلا ان کو بننا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے، یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں پہلے اصل خلیفہ تو حضرت علی ہی تھے، تو بھی مسئلہ نہیں، یا ان کا مسئلہ نہیں سے مطلب یہ کہ اس مسلمان ہی رہیں گے، اس سے کفر نہیں ہو جاتا، یا یہ ان کا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ فضیلت ہے، حضرت ابو بکر سے زیادہ مقام حضرت علی کا ہے، تو اس سے بھی کفر نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے کافر اسلام سے باہر نہیں ہو جاتے، تو وہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ آپ کاروبار کر لیں، لین دین رکھ لیں، پارٹنرشپ رکھ لیں، تعلقات بھی رکھیں، ٹھیک ہے، اور صحیح۔ تھوڑا بہت کبھی ان کو سمجھانا اور سمجھا لیں، ورنہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں جھگڑے کریں۔ لیکن وہ جو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی قرآن کو کہتے ہیں تو تحریف ہو گئی، اس میں سورہ احزاب بہت بڑی تھی، سورہ بقرہ سے بھی اس میں عمر اور ابو بکر نے اس میں آیات حضرت علی کی شان میں تھی وہ ساری نکال دی، اور یہ تو 40 سپارے تھے ہمارے، وہ جو بقیہ آیات گم ہوئی بھی وہ امام مہدی ہمارے آئیں گے تو وہ لے کر آئیں گے، اصل قرآن ان کے پاس ہوگا، یعنی مکمل قرآن، یہ بھی قرآن اصل ہے لیکن وہ مکمل قرآن ان کے پاس ہوگا، تو ایک تو قرآن کی تحریف کے قائل ہو گئے، قرآن میں چینجنگ ہو گئی، یہی خود کفر ہے۔ حضرت عائشہ کی تہمت کے قائل ہے، حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ غلط الزام لگاتے ہیں، تو یہ سب بھی غلط ہے۔ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، سارے صحابہ کو، سوائے جو پنچ تن پاک ہیں ان کے،
مطلب ان کے سے مطلب یہ کہ ہے تو اصل میں وہ ہمارے، لیکن انہوں نے بس ان کو پنج تن پاک کر لیا ہے کہ بس یہ پانچ انسان ہیں صحابہ جو مسلمان ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ ناپاک، یعنی کفر ہے، کافر ہے۔ تو اس طرح کا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور رہی بات کہ اس سے لین دین، تو لین دین کسی حد تک کر لیں تو پسندیدہ، مجھے تو پسند نہیں ہے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، مشورہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، کوئی سودا خرید لیا ہے یا کوئی چیز لے لی ہے تو انشاءاللہ وہ خرید و فروخت جائز ہوگی، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ دوسری دکان سے لے لیں، بہتر ہے آپ کسی اور جگہ سے لے لیں۔ اب پارٹنر بنانا تو یہ تو اور خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو خطرے کے علاوہ اور دوسرا ہے کہ آپ پارٹنر نہ بنائیں تو بہتر ہے، میں اس کا بھی مشورہ نہیں دیتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنا پارٹنر بنایا تو تھوڑی تعلق تھوڑا بنے گا، تو پھر آپ اس کو بات سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس کے دل میں کچھ غلط فہمیاں بیٹھی گی۔ تو اگر اس نیت سے آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیں، اور لیکن پھر اس پہ کسی عالم کو یا کسی کو اپنے ساتھ اس سے مشورے میں رہیں، اور اگر یا خود کم از کم اس پر کچھ کتابیں پڑھ لیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتابیں بولتے حقائق، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اختلاف محمد اور صراط مستقیم مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو یہ چند ایک چیزوں کا اگر مطالعہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بات کرنا آسان ہوگا، آپ کے پاس دلائل ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اور یہ کتابیں کو بہت مشکل نہیں ہے، وہ آسان آسان سی کتابیں ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی دوست شیعہ ہو تو اسے دوستی رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، میں یہی کہہ رہا ہوں، اسے دوستی نہ رکھیں، لیکن آپ اس کو دعوت دیں۔ اگر آپ کی دوستی ہے اور آپ دوستی چھوڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ممکن تو ہوتا ہے، ناممکن تو نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتی رہیں، اور اس کو دین کی دعوت دیں، اس کو بلائیں، اس کو بولیں دیکھو بھائی، دیکھیں ایک سمپل سا، میں کیونکہ آپ لوگوں نے سوال پوچھ لیا تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ پہلے تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں، دوسرا اس کو بولیں یار دیکھو تم میری دوست ہو اور مجھے تم سے نا ایک لگاؤ ہے، مطلب سچ نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، تو آپ اس کو بولیں، لگاؤ نہیں ہے تو نہیں بولیں، مطلب یا اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کہ لگاؤ ہے ان سینس کہ آپ نیت یہ کر لیں کہ مجھے تم سے لگاؤ یہ ہے کہ میں تمہیں دین کی دعوت دوں، وہ دلی لگاؤ نہیں ہے لیکن دین کی دعوت دینے والا لگاؤ، تو یہ نیت کر لیں، اگر اگر دل سے اس سے لگاؤ نہیں ہے تب بھی، لیکن عموماً ہوتا ہے تبھی آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ اس کو بولیں دیکھو بھائی، لیکن میں نا میں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اس جو ہمارے مذہب کا جو مسلک کا جو معاملہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ، تمہارا میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اس کی سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی بات آپ کو سب سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کنفیوژن ہے تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں، ان کو بتائیں کہ میں نے تو یہ وہ باتیں تو یہ باتیں بتا رہی ہے، تو آپ آپ کو اہل علم سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی بات بتائیں، اس کو بولیں دیکھو بھائی، اللہ کو مانتی ہو نا؟ ہاں ہاں بالکل، وہ بھی بولیں گے ہاں بالکل، آپ بولیں کہ میں بھی مانتی ہوں، تو تم بولے گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں ہدایت کا ایک سسٹم دیا ہے نا، قرآن دیا ہے، ہاں دیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے؟ اور کیا ابو بکر میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا عمر میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا عثمان میں اللہ سے زیادہ طاقت ہے؟ بلکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی میں سب سے زیادہ طاقت ہے نا، تو وہ بولیں کہ کیا آپ بولو کہ کیا علی سے زیادہ طاقت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان میں؟ تو بولیں گے نہیں۔ تو بولے جب علی سے زیادہ طاقت نہیں ہوتی کیا اللہ سے زیادہ طاقت ہو سکتی ہے؟ بولیں گے نہیں۔ تو بولے جب اللہ سے زیادہ طاقت نہیں ہے تو اللہ کے کلام میں تبدیلی کیسے کر دی انہوں نے؟ اللہ ہونے دیں گے بیٹھے، مطلب میں خاموش، 1400 سال ہو گئے اور ابھی بھی امام مہدی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی 1400 سال کی امت تو گئی جہنم میں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک امت ایسی قائم رکھیں گے، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، تو اس کا مطلب اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی دور میں گمراہی اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ کوئی حق پہ قائم نہ ہو، کوئی حق پہ قائم نہ ہو، مطلب اس طریقے سے آپ اس کو سمجھائیں اور اس کو بولنے دیکھو بھائی ہمیں تو قرآن اور حدیث مانیے نا، میں اپنے کسی مولوی کو نہیں بات کروں گی، تم اپنے کسی مولوی کی بات نہیں کرو گی، ہم جو بات کریں گے قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے، اس طرح اس سے بات کریں، پہلے اس کو قرآن کی حجیت پہ لے آئیں تو وہ خود قرآن کو مان لے گی تو کافی مسئلہ حل ہو گیا، بس کم از کم وہ مسلمان تو ہو گئی نا۔ باقی اس کو بولے بھائی یہ بات صحابہ کا، تو صحابہ کو تم کافر کہہ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اگر کچھ اسٹوڈنٹس میں کسی کو پڑھاتی ہوں، اگر تم کہو کہ سارے اسٹوڈنٹس ہی نکمے اور نالائق ہیں تو ان اسٹوڈنٹس پہ تو بعد میں حرف آئے گا، میری عزت پہ حرف آئے گا نا، کہ میں کیسی استانی اور میں نے کیسے پڑھایا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم صحابہ کو غلط کہہ رہے ہیں تو صحابہ پر حرف تو بعد میں آئے گا، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے گا کہ انہوں نے تربیت ہی نہیں کی، جبکہ ان کا تو نصاب اور نظام اور سلیبس اور امتحان یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہے ان کا، تو اگر وہ تزکیہ دل پاک نہ کر سکے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور میرے نبی تو ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔
میں تو نہیں سمجھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو سکتے ہیں، وہ تو ہر چیز میں ایکسلنس پہ کامیاب ہوئے ہیں. تو وہ بولے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو بولو بھائی پھر اس کا مطلب صحابہ کی تربیت سب سے قریب ابو بکر رہے ہیں، عمر رہے ہیں، تو انہیں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو بہت عجیب سی بات ہے نا. ہاں صحیح رہی صحیح. بات کہ ان کی کچھ چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے یا ان کی کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اول تو ہونا تو نہیں چاہیے کہ بھائی اتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی کہ. اور دوسری بات قرآن کی بات ہو چکی ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان ایگزامینر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. امتحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے. اور امتحان کس کا لیا ہے؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا. اور پیپر کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے پیپر میں امتحان لیا ہے، سب سے ہارڈ پیپر، دل کا پیپر. اور تقوی پیپر سبجیکٹ کیا ہے؟ تقوی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پاک ہیں، پاس ہیں. پاس نہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تو پکے مومن ہیں اور حق والے مومن ہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لانا تو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ان کو بینچ مارک سیٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے. اسٹینڈرڈ ہمیں اسٹینڈرڈ بتا رہا ہے کہ صحابہ اسٹینڈرڈ ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. حسنہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، کہ جن کو حسنہ مل گئی تو وہ تو جہنم سے دور ہو گئے، جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون، وہ تو جنت کے مزوں میں ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو تو قیامت کا ہولناک دل بھی نہیں ڈرائے گا، ان کو تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ تمہارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. تو یہ ہے صحابہ. تو صحابہ تعریف کر رہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ غلط ہے. اس طریقے سے آپ سمجھائیں گے پیار سے، دل سے، اس کو بولیں گے دیکھو لاجیکل بات کرو نا. میں اپنی مولوی کی بات نہیں کری، میں ساری بات قرآن سے کری، تم بھی قرآن سے کر دو. نہیں وہ تو ہسٹری میں دیکھو نا، علی اور عائشہ کی جنگ ہوئی تھی، کیوں ہوئی؟ میں بولوں چھوڑو اس کو. اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ دونوں میں اگر دو مسلمان گروہوں میں جنگ ہو جائے، سورہ حجرات کے اندر، کہ اگر ہو جائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو گروہ مومنین میں سے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، قتال شروع ہو جائے، جنگ جہاد شروع ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کراؤ. وہ تو قرآن خود بتا رہا ہے. پوری تفصیل بھی قرآن میں بھی کافی حد تک کسی حد تک یہ والی بات بتائی. باقی تاریخ کو ہم تھوڑی بحث میں لے کر آئیں گے، کیونکہ تاریخ کا کیا ہے، تم اپنی تاریخی روایت لے کر آؤ گی، میں اپنی تاریخی روایت لے کر آؤں گی، تو پھر اختلاف ہو جائے گا. قرآن تو تمہارا میرا سیم ہے نا، قرآن پہ تو ایمان ہے نا. بلکہ ہاں بولو تو قرآن کی بات مانو، چھوڑو تاریخ کو. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. اس طریقے سے آرام آرام سے آپ ان کو سمجھائیں. یہ میں نے بہت 4-5 منٹ میں بہت بنیادی اور بیسک سی جو اس وقت دل میں آیا میں نے آپ لوگ کو بتا دیا. لیکن آپ اس کو اگر آپ کا واقعی آپ نے آپ کے دل میں ہے تو وہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے بولتے حقائق، اس سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے اس اختلاف مدر صراط مستقیم سے تھوڑا آپ کو پتہ چل جائے گا، کافی کچھ پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی کتاب ہے ہدیت الشیعہ اور ہدایت الشیعہ، ان کا مطالعہ کر لیں. اور صحیح اس صحیح. کے علاوہ وہ ہے مولانا امین صفدر رکاڑوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غالباً اس کتاب کا نام یا تو فتوحات صفدر میں، فتوحات صفدر میں شاید نہیں ہے، ان کی کتاب ہے تجلیات میں، غالباً ہے تجلیات صفدر ہے 7 جلدوں میں، تو اس میں ہے. تو اس میں دیکھ لیں. اس طرح آپ کو بہت ساری مولانا حق نواز زنگوی صاحب کی کتابیں مل جائیں گی، مولانا اعظم طارق شہید کی کتابیں مل جائیں گی، تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو ان کتابوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں ان کے لیے آپ کو دلائل مل جائیں گے اچھے خاصے. ٹھیک ہے. ویسے تو جو میں نے پہلے 4 کتابیں بتائی ہیں وہ کافی ہیں. حریت الشیعہ، ہدایت الشیعہ، اختلاف بولتے حقائق، اختلاف محمد اور صراط مستقیم، یہ 4 کتابیں بہت. اور صدر گاڑی صاحب کو بھی پڑھنے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ دعوت دے رہی ہے، پھر ان سے تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن وہ بھی حدود میں، دلی قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے. استاد جی، شیعوں سے کیا نفرت کرنی چاہیے؟ اب جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں تو بہت شیعہ ہیں. دیکھیں نفرت تو نہیں کرنی چاہیے، البتہ
اگر وہ ان کے وہی عقیدہ ہے کہ صحابہ سے ان کے دلوں میں بغض ہے، تو جو ہمارے تو صحابہ سے بغض بتاتا رکھے نہیں وہ، ہے نا استاد جی، یہ ہاں بتاتا کون ہے؟ یہ بتاتا کون ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بولتا. نہیں تو آئیڈیا ہو میرے جاتا خیال میں نفرت ان کے عمل سے کرنی چاہیے نا، انسان سے تو نہیں ہے نا کہ شاید اس کو اللہ ہدایت دے دے مرنے سے پہلے. ہاں. اور آپ کو لیکن آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے وہ حضرت عمر کا نام تمیز سے نہیں لے گا، رضی اللہ عنہ کہنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تعریف کبھی نہیں کرے گا حضرت عمر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ پہلے سے طے کر لیں کہ تھوڑا سا آئیڈیا لگا لیں، آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے، وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ کس طرح کا یہ بندہ ہے بس. تو اگر تو وہ اس کے اندر بہت بغض ہے اور بہت مسئلہ مسائل ہے تو پھر تو بالکل نہ رکھے. لیکن اگر اس طرح کی بات اتنی زیادہ بات نہیں ہے تو اس کو لیکن دعوت تو دینا. ابھی ہم نے کیا آیات پڑھی ہے؟ کل ہم نے ساری دعوت کی تو آیت پڑھی، آج بھی دعوت کی تو آیت پڑھی، اور کل میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ دعوت دینا لازمی ہے. جو حق بات ایون کہ آپ یہاں ایک کلاس ہی ہے نا، اب 1 گھنٹے کی کلاس آپ لوگ لے رہے ہیں، تو بھائی روزانہ آپ 1 گھنٹے کی کلاس لے رہے ہیں تو روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس کسی کو دیں بھی تو صحیح نا. جب تک علم بانٹیں گے نہیں، علم بڑھے گا نہیں. پیسہ بانٹنے سے خیر وہ بھی پیسہ بھی بڑھتا ہی ہے، لیکن دکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کم ہو رہا ہے. علم آپ بانٹیں گے تو دکھنے میں بھی لگے گا کہ بڑھ رہا، اور حقیقت میں بھی بڑھتا ہے. نہیں بانٹیں گے تو وہ علم ایک کنویں کی طرح ہے نا، میں نے بتایا تھا نا، کنویں سے پانی نکالتے رہتے تو کنویں میں پانی آتا رہتا ہے، کنواں بھرتا رہتا ہے. کنویں کو چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جائے گا. تو علم آپ کے دماغ میں کنواں ہے، علم دودھ ہے، پانی ہے، بھرا ہوا اس میں. آپ اس کو نکالتے رہیں گے تو اور آتا رہے گا، اور تازہ آتا رہے گا، اور فریش ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. آپ اس کو چھوڑ دیں وہ سوکھ جائے گا. تو آپ کو جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے سیکھیں، آگے پھیلائیں. تو اس طریقے سے دین کی دعوت دیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں. یعنی اسلام کی دعوت ان سینس کہ آپ ان کو صحیح طریقے سے، جو صحیح اسلام ہے اس کی دعوت دیں. استاد جی، شیعہ جو ہوتے ہیں وہ بہت بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں اپنے دین کے اوپر، اور انہیں اتنی آسانی سے جو ہے نا آپ انہیں وہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. جبکہ ہم جو سنی ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پکے نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں گھروں میں اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی، مطلب پراپر جو ہے تعلیم نہیں ہوتی جس طریقے سے شیعوں کے یہاں ہوتی ہے. حق کی مجلسیں ہوتی ہیں ہر وقت کی. میرے بالکل گھر کے سامنے والا جو ہے وہ شیعوں، تو ہر وقت کی مجلسیں ہیں، ہر چیز ہے. اور آپ ملے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ بس بہت ہی زیادہ اچھے پڑوسی، بہت زیادہ اچھے. تو پھر آپ کیسے ان سے اس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ مطلب میرے دل میں ہے تھوڑا سافٹ کارنر شیعوں کے لیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب لوگ اتنی نفرت کس طریقے سے کر لیتے ہیں، شدت والی مطلب نفرت، کہ جو ہے وہ صحابہ کے جو ہے وہ گستاخی کرتے ہیں اور ایسے بولتے ہیں، لیکن وہ سامنے تو ایسا سچ نہیں بولتے، اور ہمیں پتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں. تو یہ تو اور بڑی منافقت ہو گئی نا. ہمیں پتا ہی نہیں نا استاد جی کہ کس کے دل میں کیا ہے، ہمیں کیا پتا. ہاں ٹھیک ہے، جہاں جہاں تک آپ کو جن لوگوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے آپ نے نفرت نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کو اچھے سے دین کی دعوت دینی ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو دھوکہ دے رہی ہے مجھے، باہر سے تو بڑا اچھے اچھے سے ملتی ہے اور اندر سے جو ہے یہ وہ خود میرے خلاف ہے، انہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی نہیں، لیکن جتنی محبت آپ کو دکھا رہی ہے، جتنی اپنائیت آپ کو دکھا رہی ہے، تو وہ اپنائیت اور محبت اس میں ہے نہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو آپ کے دل میں پیار آئے گا، نفرت آئے گی. آپ کو بھی دکھ ہوگا نا کہ یار یہ اچھا طریقہ میرے سامنے ایکٹنگ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ. تو جو لوگ اندر سے منافق ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے نا، ان کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جھوٹ بولنا ایک طریقے سے. ان کے ہاں وہ جائز ہے، بلکہ شاید پتہ نہیں کسی حد تک ثواب اور اجر اور فضیلت اور مطلب عبادت ہے، شاید ایسی کچھ ہے. تو یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہے نا. اب یہ آپ سے کچھ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں، تو ان کی بات کا وہ نہیں ہو پاتا. یعنی یہ تو ایسا ہے نا کہ کسی کے نزدیک جھوٹ بولنا ہی دین ہو، تو اس سے تو کسی طرح کی خیر کی توقع رکھنا پاگل پن ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ تو ہر چیز میں آپ کو جھوٹ بول کے عبادت کر رہا ہے، وہ تو اپنے حساب سے. یہ بڑا مسئلہ ذرا کمپلیکس ہے. تو اسی لیے باقی یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی سافٹ کارنر ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان سے آپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہوگا. اور ایک جو کامنٹ بھی آیا کہ وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ہوتے ہوں.
اور جو دل کے اچھے ہیں تو بھائی پھر آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، مان لیں گے. آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت پکے ہوتے ہیں، وہ اس لیے پکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بار بار سنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اس کو پیچھے ہٹنا مشکل بھی ہوتا ہے کہ وہ پٹیں گے اپنے گھر والوں سے. تو اب تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے پٹنا شٹنا، اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسری بات ان کو بولیں کہ ہم کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں ان کے خلاف تھوڑی ہے. ہم تو ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ایون کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا صحابی سمجھتے ہیں. لیکن جہاں اختلاف حضرت علی اور معاویہ کی جو جنگ والی بات ہے نا، اس میں تو ہم خود حضرت علی کو برحق سمجھتے ہیں. لیکن اس سے ہم معاویہ کی توہین نہیں کرتے، بس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، انسان تھے، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کریں گے. آخر کاتب وحی تھے، آخر قرآن لکھتے تھے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تو رشتہ داری نہیں ہو جائے گی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو کسی سے رشتہ قائم نہیں کر لیں گے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے نا برادر نسبت ہی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہماری ازواج مطہرات ان کی وہ ہیں بھائی ہیں. تو اسی لیے آپ سمجھائیں کہ دیکھو ہم اس سب کے باوجود ان کی عظمتوں کو بھی رکھتے ہیں، لیکن ان سے بڑا ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے احتجاج تبرسی کی دوسری جلد کا صفحہ 10 ہے شاید، اس میں لکھا ہے حضرت حسن کا قول، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول، ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ ان معاویۃ خیر لی، کہ بے شک معاویہ میرے لیے کیا ہے، خیر. خیر سمجھتے ہیں خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بہترین. ابھی تو بڑا یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلاتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، وہ فرما رہے ہیں کہ بے شک معاویہ میرے لیے خیر ہے، اور ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. صاحب ان سے بولیں گے یار تمہارے امام بیعت کر رہے ہیں، تم گالیاں بکرو. جس پر تمہارا امام جن سے بیعت کر رہا ہے ان کو تم گالیاں بکرو، کچھ عقل بھی تو سوچو نا. اور یہ تمہاری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. میں ایک اور کتاب بتا دوں، آپ یہ کتاب اگر آپ نے پڑھ لی نا، مجھے ابھی یاد آیا، معذرت کہ مجھے یہ والی کتاب بعد میں یاد آئی، رحماء بینہم. یہ کتاب ایسی کتاب نہیں ہے پوری. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اردو تو اردو، عربی زبان میں بھی اب تک کوئی یہ کتاب اس طرح کی میری نظر سے نہیں گزری. میں نہیں کہہ رہا، تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں میری نظر سے، ان کے علم میں نہیں. سر جی یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ مولانا محمد نافع صاحب ہیں، انہوں نے جتنا کام کیا ہے نا شیعیت پر، کسی نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا. اور ان کی زبان میں بد زبانی، گالم گلوچ نہیں ہے شیعوں کے لیے، درد بھرے انداز سے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کی کتابوں سے حوالے دے دے کر ثابت کیا ہے، ان کی کتابوں سے. اپنی کتابیں سے تو کم، مطلب ثابت ان کی کتابوں سے کر دیا سب. صحابہ کی آپس کی محبت، اہل بیت اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ سے ان سب کا تعلق، رشتہ داریاں اور ان کی محبت انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے. یہ پڑھ لیں اور بات کر لیں شیعہ سے آرام سے، بولے یار تمہاری کتاب ہے، میں اپنی تو بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ان کی پھر وہ جو امام خمینی تھے، انہوں نے ان کی کتاب ہے کشف اسرار اور صحیفہ نور وغیرہ، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں غلط لکھی ہیں. یہاں تک لکھا ہے صفحہ 117 پر کہ بانظر عامیانہ چنی ہوئی نمایت کہ از قرآن چیزی افتادہ، کہ قرآن پہ سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو ہے نا یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ صحابہ نے قرآن میں کمی بیشی کی ہے، کچھ بگڑ گیا، کچھ ایسا ہو گیا. سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے. یہ ان کے امام خمینی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. تو آپ ان کو بولے کہ یہ کیا ہے. ایک اور ان کے کوئی مولوی صاحب پتہ نہیں کون تھے، مجھے ان کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور 19ویں سپارے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور لکھا ہے شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب میں لکھا ہے جب قیامت سے قریب امام مہدی آئیں گے تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کے کوڑے ماریں گے، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے یہ؟
یہ کوئی بات ہے؟ بولتے ہوئے مجھے عجیب سا ہوتا ہے، کیا بولوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی، سب سے چہیتی، سب سے زیادہ محبوبہ بیوی، سرے بھرے مجمع میں پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ عائشہ سے. صحابی وہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ من الرجال، میرا مطلب تھا من الرجال. فرمایا ابو ہا، اس کے باپ سے. یہ نہیں کہا ابو بکر، کہا اس کے باپ سے. پھر عائشہ کو بیچ میں لے کر آئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے نا رگ کو کہ بیوی سے ظاہر محبت عیب تھا وہاں، تو وہ ان کو تو اصلاح کرنی، تزکیہ نفس کرنا ہے ان کو، تو صحابہ کا پوری امت کا. تو عائشہ، یہ عائشہ کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ازواج تھی نا ایک وقت میں، کسی کے گھر ہوتے تھے وہی نہیں آتی تھی، عائشہ کے گھر ہوتے تھے وہی آتی تھی. موت آئی ہے، یعنی کہ روح قبض ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے حجرے میں، عائشہ کے گھر میں، اور عائشہ کے سینے پہ سر تھا. عائشہ کا مقام تو چھوڑ ہی دو بھائی، اور یہ گالیاں بک رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اس کے قائل ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ. بغیرت، بغیرتی کی انتہا ہے. میری آپ کی ماں پہ کوئی تہمت لگا دے، آپ اس کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر ہوگا. بغیرت ہے پھر اگر ایسا کوئی آپ کی، مطلب ایک بندہ آپ کی ماں پہ نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگا رہا ہے، اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، میرے دل میں سافٹ کارنر ہے. نہیں نہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے چلو، نفرت تو میں نہیں کہہ رہا کہ ذات سے نفرت نہ ہو، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بندی آپ کی سگی ماں پر بدکاری کی تہمت لگائے، آپ کے دل میں کتنی محبت آئے گی اس کے لیے، بتائیں. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری اپنی ماؤں کی جتنی عظمت اور جتنا مقام ہے نا، جتنا بھی عظمت اور جتنا مقام ہے ہماری اپنی سگی ماؤں کا ہمارے دلوں میں، اس سے کئی گنا زیادہ عظمت اور محبت اور مقام اور مرتبہ اور شرف اور اولیت اور ولایت اور عظمت، برتری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ہے. اور نصب ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر میں اپنی ماں کے ماں ہونے سے انکار کر دوں، آپ اپنی ماؤں کے ماں ہونے سے انکار کر دوں، تو کافر نہیں ہوں گے. لیکن اما عائشہ کی ماں ہونے سے انکار کر دیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے. ازواج مطہرات کی ماں ہونے سے ہم بولیں گے ہماری مائیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو نعوذ باللہ، اللہ بچائے، تو کفر ہو جائے گا یہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس ماں پر جس کا ماں ہونا ہماری سگی ماں سے زیادہ، قرآن کہہ رہا ہے میری ماں، میری امی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن قرآن نے نہیں کہا کہ یہ والی خاتون تمہاری امی غیور، یہ قرآن نے مجھے نہیں کہا. لیکن ازواج مطہرات کا میری ماں ہونا تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں. اور عائشہ پہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تہمت لگی تو ایسا بھی ہو سکتا تھا جبرائیل آتے بتایا تھا یا رسول اللہ والا سب جھوٹ ہے، بات ختم تھی، حدیث کا حصہ بن جاتا. چلو، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بات کھل جائے گی، حقیقت واضح ہو جائے گی، میرے لیے وہی آئے گی، اور وہی تو وہی قرآن، اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیں گے. یہ فضیلت کسی کی نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. قرآن نے اس کو انہیں گواہ، عائشہ کے گواہ اللہ تعالیٰ بن گئے. عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، بیٹے تھے ان کے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی تو ان کے بیٹے نے یا ان کے بھائی نے یا کسی اور نے، ابو بکر نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی گواہی، اللہ نے گواہی دے دی. تو ایسی ماں، اتنی پیاری ماں، ایسی، مطلب میرے دل میں بہت زیادہ محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، بہت زیادہ، الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات سب سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو اگر کسی کے دل میں حضرت عائشہ سے بغض ہے، اور ایون کہ خدا نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمتیں اتنی، اس طرح کی تہمت کا کوئی قائل ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہو، تو اس سے بڑا تو شیطانیت کیا ہوگی. یعنی نبی کی بیوی اللہ ایسی کسی، مطلب کسی بھی ناپاک عورت کو بنا دیں گے کیا؟ یہ تو توہین ہے. عائشہ کی توہین بعد میں ہے، محمد رسول اللہ کی توہین پہلے ہے. استاد جی، یہ تو مذاق نہیں ہے بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ایکسٹریم لیول کے شیعہ ہوئے نا، ایکسٹریم لیول کا ہر کوئی تو ہو نہیں لکھا سکتا. ہے یہ اپنی کتابوں سے برت کا اعلان بولے کہ ہم امام خمینی کی یہ باتیں نہیں مانتے، بولے یہ
فار ایگزامپل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو فالو سب کرتا ہوں. بہت سارے شیعہ استاد جی اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ ان کو بتائیں نا، یہ آپ ان کو بولیں کہ یہ لکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر وہ کہیں کہ دیکھیں امام خمینی کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن یہ بات تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی بھائی، یہ تو میں نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے، نہیں ایکسٹریم لیول کے شیعہ نہیں، جو نارمل شیعہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی مذہب پر ہے نا سارے کے سارے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کی مجلس ابھی لاسٹ ایک اٹینڈ کی تھی فرسٹ ٹائم زندگی میں، تو میں نے اس میں یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو وہ پڑھتے ہیں نا روایتیں، وہ یہ اسی زبان میں پڑھتے ہیں، فارسی میں یا عربک میں، جو ان کی اپنی کتابوں کی روایتیں ہیں، وہ اردو میں نہیں پڑھتے یہ. تو وہ مجھے تو خیر سمجھ میں نہیں آئی، وہ فارسی یا عربک میں تھی، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی بالکل الگ ہے. اب جو ان کا جو عالم بنتا ہے شیعوں کا، تو وہ تو اپنی کتابوں سے ہی بنتا ہے نا، جو ان کے اپنے عالم ہوتے ہیں، وہ کوئی ہماری کتابیں پڑھ کے تھوڑی عالم بنتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے. میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دعوت دیں اور ان کے لیے دل سے دعائیں بھی کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کہ مطلب اب میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں موٹی موٹی، تو اب آپ ان کی کتابیں اصول کافی، غالباً اصول کافی ہی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطیع الرسول من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ عظیم کامیابی اس کو مل گئی. یہ آیت ہے قرآن میں. انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، وہ علیہ السلام بولتے ہیں، تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ یہ آیت تھی من یطیع اللہ ورسولہ فی ولایت علی، فی ولایت علی فقط فاز فوزا عظیما. یہ جو جملہ ہے نا فی ولایت علی، اس کا مطلب اب آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے آیت کا مطلب تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو عظیم کامیابی مل گئی. اس اب آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت علی کی ولایت کے بارے میں کی تو اس کو عظیم کامیابی مل گئی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آیت ایسی تھی، بعد میں صحابہ نے اس کو تبدیل کر دی. امام جعفر صادق اس طرح کی باتیں کریں گے، اور جب امام جعفر صادق کے حوالے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا ایمان نہیں ہے یہ؟ جیسے ہماری بخاری مسلم ہے نا، ایسی ان کی اصول کافی ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو 6 کتابیں اس طرح ان کی 4 کتابیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو مقام ہمارا بخاری مسلم کا ہے اس کے اندر کوئی حدیث ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں یہ تو حدیث فضول ہے، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں بولتے. ہمیں پتہ ہے کہ بخاری مسلم میں کوئی حدیث من گھڑت نہیں ہے، ساری حدیثیں بلکہ صحیح ہیں، ضعیف لیول تک بھی پہنچنا مشکل ہے بخاری مسلم کی حدیث کا. اور ساتھی پھر کیا ایران کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک اور بھی سوال شاید آیا تھا کہ ان کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں. دیکھیں یہ جو ابھی شہید ہو گئے نا، کیا نام تھا ان کا، علی خامنائی جو بھی نام تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک دشمن ہے چھوٹا اور ایک دشمن ہے یہودی، اچھا پھر شیعیت کے اندر اندر مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ، ایک اور بات بتاتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 441 پر کہا ہے کہ روافظ کا کفر سلف میں متفق علیہ، یعنی جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، صحابہ کی کفر کے قائل ہیں اور حضرت عائشہ کی تہمت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، ان کا کفر تو متفق ہے. اختلاف شیعہ میں ہے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ان تینوں عقیدوں کا تو نہیں ہے لیکن حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ولایت کے حقدار حضرت علی تھے. دوسری بات، تیسری بات، وہ بھلے یہ بھی کرتا ہو کہ نہیں اصل میں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے علی بلا فضل خلیفۃ، حضرت علی خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہے بلا فضل، تو بھی کافر نہیں ہوگا اس سے. تو وہ شیعہ ہے، یا وہ حضرت علی کو سب پہ فضیلت دیتا ہے تب بھی شیعہ ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. تو ایسے شیعہ تو ایسے شیعوں میں بہت سے ایسے شیعہ ہیں جن کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں جو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم اس کو اچھا کہتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، یعنی ان کے علوم سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں. تو بھائی جو شیعہ ہے نا، شیعہ وہ مسلمان تو ہے نا. ہاں اگر کوئی رفس کے اندر چلا گیا، رافضی ہے، رافضی اسے کہتے ہیں، تو وہ اور اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جو شیعہ ہے صحیح معنوں میں شیعہ ہے، وہ حضرت جو میں نے بتا دیا شیعہ کسے کہتے ہیں، رافضی کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا. یہ الگ بات ہے
کہ آج کے زمانے میں شیعہ بہت کم ہے، رافضی زیادہ ہیں، جو علماء فرماتے ہیں. میں نے کوئی نہیں کیا، گنا نہیں ہے بیٹھ کے، نہیں آپ علماء صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ہاں علماء جی فرماتے ہیں، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں کہ آج کل یہ زیادہ ہے. تو بھائی یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جن کو شہید کہیں نہیں کہیں، تو میں یہ بیان رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف عیسائی ہے، دوسری طرف یہ ہے. اچھا میرا سیاست میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ کوئی ڈیپلی ریسرچ نہیں ہے، بس تھوڑی بہت ہے. آپ لوگوں کو بھی جتنی ہے شاید مجھے اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی، شاید تھوڑی کمی ہوگی، بلکہ زیادہ نہیں ہوگی. تو سیاست کی دنیا الگ ہوتی ہے، اور اس میں ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہودی جو ہمارا متفق علیہ ایسا دشمن ہے جو سب سے خطرناک ہے، اس کی اگر ایران سے جنگ ہو رہی ہے، اور ایران بہرحال ان کے اندر ان کے جو عقائد ہوں گے، بٹ کیا کہیں گے اس کو کہ پولیٹیکلی وہ ایک مسلم کنٹری ہے، اور ایک مسلم لا کے تحت چل رہا ہے، چاہے وہ شیعہ کا لا صحیح. اس لحاظ سے ہمیں ایک ہی صف پہ کھڑے ہو کے ان کو جواب دینا چاہیے. اچھا اس کے دوسرے اینگل میں سیاسی ہی پہلو سے ایک بات اور بھی ہے کہ ایران کی جو تاریخ ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے مسلمان دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی بہت گیمز کیے ہیں، جس آپ لوگوں کو پتا ہوگا. تو اسی لیے ہم کو بہت زیادہ ان سے وہ نہیں کر پاتے کہ بھائی آپ، انہوں نے بعض اوقات کچھ معاملات کیے ہیں ایسے. لیکن اس وقت ہم کیا یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ بھائی دو میں جگہ آپ بولے کسی ایک کے ساتھ تو ہونا ہے، تو کیا یہودیوں کیونکہ شیعہ جو کیونکہ بہت برے ہیں تو ہم یہودیوں کے ساتھ ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. یہ تو بالکل ایک نارمل آپ سینس سے سوچیں، کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں تو آپ بولیں گے نہیں بھائی جو بھی ہے جیسے بھی ہے فی الحال تو ابھی ہم انہی کے ساتھ نہیں کھڑے تو ہیں. ضروری ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا؟ کیا پتا یہ سب آپس میں ٹوپی ڈرامہ ہے. ہاں تو مت کھڑے ہوں. ضروری تھوڑی کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ان دونوں میں سے. ہاں تو نہیں کھڑے ہوں. لیکن میں وہ جواب دے رہا ہوں نا کہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ نہیں بھائی کسی ایک کا ساتھ تو دینا پڑے گا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ایران کا ساتھ دیں. اچھا دوسری بات یہ ان کو شہید کہا جائے نہیں کہا جائے، میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں، نہ میں ان کو مردود کہتا ہوں نہ میں ان کو شہید کہتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے علم نہیں ہے اس حوالے سے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، کیا ایمان تھا. ظاہر کے مقابلے میں اس لحاظ سے تحقیق کر لیں گے، ظاہر میں جو تحقیق ہوگی اس کے حساب سے اپنا رکھ لیں گے بات، جو بھی نظریہ ہوگا. میں اس معاملے میں اپنی زبان خاموش رکھتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. اچھا استاد جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انور شاہ کشمیری محترم کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ روافظ اور شیعہ کا فرق، تو اب دیکھیں یہ فرقہ اسٹارٹ تو شیعہ نے علی سے ہی ہوا تھا نا، لیکن ہاں اب جو ان کے کانسیپٹس ہیں وہ تو سارے وہی ہیں جو آپ نے کہا کفر والے ہیں، تو اب تو سارے ہی روافظ ہیں نا. نہیں دیکھیں سارے تو نہیں ہے نا، ہم سب پہ یہ حکم لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ شیعہ کے اندر بہت سارے فرقے ہیں. زیدی شیعہ اچھا. ہیں، تبلیغی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف طرح کے ہیں. تو اسی طریقے سے ایران میں بھی مختلف ہیں، ایسا تھوڑی کہ ایران میں سب ایک جیسے ہی ہیں. تو وہ سب پھر آپ کو صحیح. دیکھنا. اب لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہ ان کے عقیدہ ان کا ہے کیا. ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی آپ کی دوست سے سوال آیا تھا کہ بھائی پڑوس میں ہیں یا ہم، دوست ہیں یا اچھے ہیں ایسے ویسے، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نہیں ساتھ ہیں اچھے. تو ہاں بات اب چیت کریں. اچھے ہیں لیکن ان کے اس کا یہ دیکھیں مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان سے دوستیاں اس حد تک کر لو کہ ان کے اندر گھس جاؤ. اب جیسے میری ایک جاننے والی ہیں وہ شیعہ ہیں نا، تو میں جب ہیڈ کور کرتی ہوں نا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب میں چہرے کا پردہ کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ قرآن مجید میں جلباب کا لفظ ہے جس میں سر سے لے کے پاؤں تک چھپانے کا ہے اس میں ذکر. تو کہتی ہیں تو وہ مطلب بہت وہ ہیں، مطلب نا، مطلب بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. انہوں نے کہا تم مجھے آیت لا کے دکھاؤ، تم مجھے آیت لا کے دکھاؤ، تو مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ، جو تم کہہ رہی ہو نا اس کو پروف کرو. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جب تک ہمیں خود پتا ہو ساری باتیں، اور پھر ہم ان کو جو ہمارے جاننے والوں میں ہے اگر کوئی ایسا، تو ہم اس کو پھر بتائیں، پروف کریں پھر ہم. دیکھیں ابھی ایک بات یہ بھی آئی تھی نا کہ وہ لوگ اپنی مجلسوں میں بہت کرتے ہیں، پابندیوں سے مجلسیں کرتے ہیں، اپنے بہت نالج ہوتی ہے سب کو، اپنے وہ گرو اپ کرتے ہیں، نالج دیتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا. ہماری کمزوری ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کیا ہم اتنے گئے گزرے، اتنے نکمے اور اتنے، میں اگر آپ لوگوں سے معافی مانگ کے ایک لفظ کہوں کہ اتنے بغیرت ہیں ہم کہ ہم حق پر ہو کر اپنا حق دین نہیں نہ پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، اور وہ غلطی پر ہو کر، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ غلطی پر ہو کر ایتھیسٹ ہوں، وہ غلطی پر ہو کر لاجیکلی صحیح ہے، جیسے بھی صحیح اپنی کتابوں اور اپنے جو بھی ان کا دین ہے اس کی ترویج اور اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو، نسلوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، کمیونٹی کو پوری محنت کرتے ہیں.
اور ہم صرف کمانے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ دیوبندی بریلوی اہل مسلک اہل حدیث جماعت اسلامی تنظیم اسلامی پنج پیری اشاعتی جو بھی ہو، ہم اہل حق ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، بھائی ہیں ٹھیک ہے، تو کیا بس یہ بول بول کے جنت میں جائیں گے؟ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں جی امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایران پلاننگ کر رہا ہے، شیعہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہودی پلاننگ کر رہے ہیں، عیسائی پلاننگ کر رہے ہیں، سب پلاننگ کر رہے ہیں، سب عمل کر رہے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، بھلے غلط علم حاصل کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے صحیح نور دیا ہے اور ہم اس کو اٹھا کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس صحیح نور سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر رہے، اس کو حاصل نہیں کر رہے، وہ اپنی ظلمتوں والی کتابوں کو اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. تو وہ ظلمتوں والے علم کو اٹھا کر پڑھ رہے ہیں اور ہم پر رول کر رہے ہیں، ہم سے اوپر جا رہے ہیں. تو جب ہم نور والے علم کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا میں بھلے کہیں جائیں نہ جائیں، آخرت میں تو بہت بڑے مقام پہ چلے جائیں گے نا. اگر میں اور آپ بھی اس لیول پہ مجلسیں اور ایونٹس اور کانفرنسز اور ورک شاپس اور دروس اور لیکچرز اور کلاسز وہ کرتے، متعین کرتے، رکھتے، علماء کو دعوت دیتے، گھروں پہ بلاتے، ان کا ہمیں تو 2 روپے پیسے 500 روپے دیتے ہوئے جان جاتی ہے کسی مولوی کو، کسی غریب فقیر کو. برانڈ پہ جا کے 10,000 12,000 کا ایک جوتا اٹھا کے لے آئیں گے. صحیح ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، ان کے باقاعدہ وہ خرچ کرتے ہیں. آپ اٹھا کے پڑھ لیں ذرا اسٹیٹسٹکس، آپ ڈیٹیل ریسرچ پڑھ لیں، آپ اس کے خود ریسرچ کر لیں، وہ کتنا خرچ کرتے ہیں. یہودی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا تو پتہ نہیں بجٹ ہی اچھا خاصا ہوتا ہے صرف اس کے لیے. عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے، آپ شیعوں کو بھی دیکھ لیں، وہ اچھا خاص. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. امام بارگاہیں چلانا آسان کام ہے، اتنا بڑا ایک سسٹم چلانا آسان کام تو نہیں ہے، غلط سسٹم ہے جو بھی منتھلی ہے. منتھلی جاتے ہیں ان کے پیسے، اور جو علاقے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہاں سب باقاعدگی سے امام بارگاہ جاتے ہیں. ہاں چاہے اچھا اس میں ان کے یہ نہیں یعنی ہوتا کہ کہ اس علاقے کے لوگ نا، ہاں، چاہے ایلیٹ کلاس کے یہ ہوں یا بالکل لوور کلاس کے ہوں، سب کچھ بھی جاتے ہے، ہیں. جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. جتنا جی پورے بالکل. نہیں دے سکتے، جتنے دے سکتے ہیں دیتے ہیں. دیکھیں، پیسے دینا، یہ پیسے لینا کوئی اپنی ذات میں بری چیز نہیں ہے اگر نیت خراب نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. ان کا ہمارا کیا ہے، مولوی پیسے لیتے ہیں اور کیا جی دین کے نام پہ پیسے لیتے ہیں. بھائی تو کیا کرے گا مولوی؟ اس کا گھر بار نہیں ہے، اس کو بھی تو اس کو آپ پیس آف مائنڈ دو گے تو وہ آپ کو صحیح دین سمجھا پائے گا نا. جب آپ اس کو پیس آف مائنڈ نہیں دیتے تو وہ پھر ادھر ادھر بھاگے گا اور ادھر ادھر کے پیسے وہ پھر غلط مسئلے بتائے گا، کیونکہ اس نے صحیح دین پڑھنے کا ٹائم بھی اس کو نہیں مل رہا، وہ کیا کرے گا بیچارہ. تو اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے بھائی. ایک سسٹم بنائے نا، آپ اپنے گھروں میں رکھیں، ہر ہفتے 2 دن رکھیں، پیر اور جمعرات یا جمعہ رکھیں، جو بھی رکھیں، کہ ہمارے گھر میں کسی عالم صاحب کو ہم بلائیں گے اور ہم کوئی نہ کوئی کلاس رکھیں گے. ایک تفسیر کی رکھیں گے، ایک حدیث کی. آپ مت چھوڑیں یہ چیزیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج نہیں آپ کے اندر ہو نہ ہو، آپ کی نسل کے اندر بہت فائدہ ہو جائے گا. صحابہ کو دیکھ لیں اٹھا کے، سیرت صحابہ، آپ سیرت الصحابہ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو ملتا ہے کیا؟ وہ تو ہر دن ان کا تو کیا وہ دنیا نہیں کماتے تھے. مجھ اور آپ سے ہمارے جو بلینئرز ہیں نا، ان سے زیادہ تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت، خربوں کی دولت تھی ان کے پاس. ٹنوں سونا تھا، ٹنوں میں سونا تھا. یہ ہمارے جو وزیر اعظم وغیرہ ہیں نا، ان کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہوگا جن کو ہم بولتے ہیں حضرت کہ دنیا عثمان کی دولت. غنی حضرت عثمان غنی بھی ماشاءاللہ کافی وہ تھے حضرت رشتے. عثمان غنی تھے، عشرہ مبشرہ میں اکثر امیر تھے. ٹاپ 10 جن کو اللہ نے رکھا ہے نا جنت میں، صحابہ 3 لاکھ 5 لاکھ صحابہ میں جو ٹاپ 10 ہیں وہ سب کے سب امیر ہیں. ایک دو مطلب حضرت علی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی لیکن جب اور حضرت عمر کے پاس، لیکن ان 2 کے علاوہ یا ایک آدھ شاید اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، سب کے پاس ڈھیروں دولت تھی. ابو بکر کے پاس نہیں تھی نا، تو ابو بکر اور علی کے پاس نہیں تھی، حضرت عمر کے پاس بھی نہیں تھی. لیکن ابو بکر کا دور خلافت تو زیادہ چل نہیں سکا، لیکن حضرت عمر کے دور خلافت میں آخر میں بہت دولت آ گئی تھی. وہ الگ بات ہے، انہوں نے بہت زیادہ اختیار نہیں کی. لیکن حضرت عثمان تو دولت، وہ تو میں نے بتایا تھا، اپنی بیگم کو انہوں نے جو شال دی ہے وہ 3 کروڑ روپے کی تھی غالباً. تو آپ دولت دیکھ لیں اور حضرت عثمان کا مقام دیکھیں. جامع قرات قرآن ہے وہ، کتنا بڑا کام کیا ہے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوئے وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ دونوں کا انتقال ہو تو فرماتے ہیں اگر میری 100 ہوتی تو عثمان تجھے دیتا. یہ مقام ہے عثمان کا. تو کیا دولت ان کو اللہ سے دور کر گئی؟ بعض غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہوتے ہیں، بعض دولت مند ہوتے ہیں اور عثمان جیسے بنو. بھائی آپ دولت میں عثمان جیسے بنو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی یہ سارا سسٹم ہوتا تھا، سب چیزیں چل رہی ہوتی تھی، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا. وہ اپنے کم از کم ان کے ہاں دنیا کچھ ملے نہ ملے، ان کے بچے ان کے مذہب پہ پکے چلتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم خود بات استاد جی کرتے تھوڑا ہیں سا کتاب آرام کو. کر لیں آپ. نہیں میں پتہ ابھی ایک اور کلاس ہے، ہم ان کے 8 بجے شروع کلاس والی آف کر رہا ہوں.
ہم لوگ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے دلائل نہیں ہوتے، اور ہم بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسے بات کریں، کیونکہ ان کے بچوں کو وہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، وہ آپ سے شروع ہو جائے گا فلاں صحیح فلاں ہاں فلاں بات فلاں بات، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہاں آپ ویسے ہی بالکل خود انڈر اسٹیمیٹ ہو جائیں گی کہ مطلب میں کیا بولوں، یہ تو اس کو تو بہت نالج ہے. ٹھیک ہے، وہ گھما دے گا آپ کو تاریخ. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، ان کو بولو ڈائریکٹ قرآن سے بات کرو، تاریخ میں جانے ہی نہ دیں. جب آپ تاریخ میں جانے دیں گے وہ گھما پھرا کے اگر حضرت معاویہ نے گالیاں نہیں دی، سب و شتم کے الفاظ آپ کے سنیوں کی کتابوں میں لکھے ہیں، تو ان چکروں میں مت پھنسے، کیونکہ سب و شتم کے اور معانی بھی آتے ہیں، صرف وہ نہیں آتے، وہ آپ کو تو نہیں پتا. بولیں گے دیکھیں بھائی جو بھی ہے چھوڑیں، مجھے پتا ہے قرآن سے بات کر. میں حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے یعنی بیٹھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی دونوں صحابہ تھے، دونوں ہمارے لیے ایک باپ ہے ایک چاچا ہے، مطلب ہمارے لیے دونوں بڑے نا، دونوں باپوں کے مقام پر ہیں ہمارے لیے. تو جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، جو چھوٹا ہے وہ چاچا ہے. تو دونوں بھائیوں کی آپس کے نا، چھوٹے بچوں کا حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ اور چاچا کے پھٹوں کے درمیان خود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے، جب تک ان کو حکم بنایا نہیں جائے. ہمیں تو نہیں بنایا، تو مجھے نہیں پتا تلک امۃ قد خلت، اور قرآن کہہ رہا ہے سب جنتی ہیں، مجھے بات نہیں کرنی، میرے نزدیک دونوں جنتی. آؤ قرآن میں تم بات کرو اپنے لیے، میں بات کروں اپنے لیے، آؤ بیٹھو. یعنی ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں، قرآن اور حدیث سے آگے بلکہ قرآن سے ہی نہیں ہلنے دیں، تو آپ بات کر سکیں گی، ورنہ نہیں ہو سکے گا. ورنہ تو وہ آپ کیسے گھمائیں گے تاریخوں میں، آپ بولیں گے مطلب بالکل ہی کچھ بات ہی نہیں ہوگی، بولیں گے. اور اللہ بچائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ خود شیعہ سے متاثر ہو کر بولیں گے ہاں یہی صحیح لگ رہا ہے، ہم شیعہ ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے بھائی. تو یہ کریں نا، آمین. صحیح کام کریں، صحیح. کرنی پڑے گی. اور یہ بھی ہے نا استاد جی کہ آپ جو ہے وہ دوستی رکھو تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے. ہاں تو یہ اللہ کے لیے دشمنی ہے نا، بغض ہے. ہوں. اگر ہے بغض تو، اگر معاملہ گڑبڑ ہے تو، ورنہ بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دل سے ان کے لیے ہمدردی کی جذبات ہونی چاہیے. اگر وہ گمراہ ہیں تب بھی ہمدردی ہونی چاہیے نا. اور ان کو لیکن ہمدردی ایسی نہیں کہ وہ دل میں ہمدردی ہے. بھیا آپ ان کو دعوت دو نا دین کی، بتاؤ نا، سمجھاؤ نا ان کو. اور اچھا جہاں استاد جی استاد ایک جی سوال آ رہا ہے. بچپن سے نا، استاد جی ایک بچپن سوال سے آ یہ رہا سنا تھا کہ یہ نا چپ کے وار کرتے ہیں اور نہ پیچھے سے مطلب وار کرتے ہیں، کھٹمل ہوتے ہیں، بچپن سے یہ ہے. وہ سنا تھا. سب غلط، لیکن وہ جو میری بچپن سے سب جاننے غلط والی ہے نا ہے. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی نا کچھ معاملات میں، تو میں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح ایمان دے دے. آمین. وہ آپ نے بتایا تھا مجھے، یہ سمجھ گیا میں. اچھا استاد جی یہ دیکھیں اب آپ کیا مطلب شیعہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لبے لباب یہی ہوا نا. میں یہ صحیح تو کہہ رہی ہوں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بحیثیت انسان اگر صحیح ہیں تو ان کا عقیدہ صحیح نہیں. ہاں وہی نا، مقصد تو وہی ہوا نا. پھر یہ مسلمانوں میں ایکا کیسے آئے گا، یہ بتا دیں مجھے. اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہم صحیح نہیں ہے، ہم دیوبندی کو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، دیوبندی ہمیں کہہ رہے ہیں ہم صحیح نہیں ہے. ہم سب کوئی بھی صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، ہم سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو کافر تو کافر تو کافر تو کافر چل رہا ہے. تو پھر یہ کیسے ایک آئے گا، پھر اکٹھے کیسے ہوں گے، یہ بتائیں. یہ کتاب مولانا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتاب آسان ہے لکھنا؟ یہ تقریباً 1000 صفحے کی کتاب ہے. ہاں دیکھیں پورا 1000، آخری ڈیجٹ کیا ہے 1000، پیج نمبر 1000 پر ختم ہو رہی ہے کتاب. اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے مولانا نافذ صاحب نے ایسی سو رہے تھے صبح اٹھے کتاب لکھ دی؟ انہوں نے جان پوری زندگی لگائی ہے اس پہ. کیوں لگائی ہے؟ اس لیے لگائی ہے کہ شیعوں کی کتابوں سے صحیح بات کو ثابت کر کے میں یہ ثابت کر سکوں کہ بھائی اگر وہ مسلمان، اگر وہ عقیدے پہ صحیح ہیں تو مسلمان بھائی شیعہ ان گمراہیوں سے نکلو اور اپنے اندر سے بغض صحابہ ختم کرو. تمہاری اپنی کتابوں میں تمہارے اپنے بزرگوں نے بعض حقائق کو تسلیم کیا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، تو انہی سے مان لو نا کیا ہے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے نا استاد جی، میں باقیوں تو کا ابھی بھی تو صرف ہے. شیعوں کی بات کر رہا ہوں نا، جی میں تو ابھی صرف باقی شیعوں کی بات کر رہا ہوں. جی نہیں میں تو سب تو اوور دیکھیے آل نا کی بات کر رہی ہوں. بھائی بدعت جب کے آپ صلی بارے میں اللہ علیہ تو وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی تو اس میں تو سب تھے نا استاد جی، دیکھیں یا نہیں؟ جو شیعوں کا اختلاف ہے نا وہ یہ اختلاف کراچی میں نہیں ہو سکتی، یہ کراچی میں نہیں ہو سکتی یہ والی ریاست. ہو سکتی ہے، تو پھر بالکل مل ہو کے سکتی کیوں نہیں رہتے، پھر کیوں بغض ہے ہے. سب کا آپس میں؟ میں بتاتا ہوں. حضرت وہ مامون سے نا، مامون سے کسی نے کہا، مامون سے کہ مامون رشید سے کسی نے کہا کہ تم کیسے خلیفہ ہو، عمر بھی تو خلیفہ تھا. تو مامون بڑا سمجھدار تھا. مامون نے کہا ہاں تو عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے اور میری عوام تم ہو، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں. تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا. تم تو رہو ویسے کہ ویسے ہی اور مجھے بنا دو عمر، تو تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. تو میں اتنا پاگل نہیں ہوں.
تو جو ڈاکٹر ہائی رابعہ لیول، نے سمجھایا تھا نا، افشین یاد ہے ڈاکٹر رابعہ نے سمجھایا تھا کہ وہ جو مدنی ریاست ہے نا، اس کے بارے میں ہاں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی ہم مسلمان ذرا سے دین کی طرف آتے ہیں نا. تو جب ہاں تک آپ مکی مکی زندگی کی مشکلات نہیں جھیلو گے نا، اپنے آپ کا تجزیہ نہیں کرو گے، تو آپ کو مدینہ نہیں مل سکتا. یہ ہاں سوال میں نے ڈاکٹر رابعہ سے بھی کیا تھا نا، دیٹس وائی مجھے یاد آ گیا. ہاں نہیں، ایک بات یہ بھی ہے، ہوں یہ بات اس پہ میں تھوڑا سا، یہ بات ایک اور جگہ سے بھی میرے سامنے آئی تھی. ایک بہت بڑے ایک صاحب ہیں، کرنل ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اور تصوف کے بھی اور تبلیغ کے بھی بڑے ہیں، تصوف کے بھی کافی وہ ہیں، بڑے انہوں نے زندگی گزاری. قرآن بھی بہت، قرآن تقریباً بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 35 سال سے، پتہ نہیں 55 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ تھانوی صاحب کی بیان قرآن پتہ نہیں کتنی دفعہ شاید انہوں نے پڑھ لی ہے. ماشاء اللہ بڑے اچھے سمجھدار آدمی. انہوں نے بھی یہ بات بولی تھی، تزکیہ نفس کے لیے جب تک مکی بات نہیں ہوگی نا، تب تک آپ کو وہ مکہ کے جو بھٹی میں جو پسے ہیں نا، تب تک آپ کو وہ بات نہیں مل سکتی. تو میں نے ان سے اس بات پہ اختلاف کیا تھا، اور میں نے ان کو ایک بات کی تھی، وہ میں ابھی یہاں نہیں کروں گا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، اتحاد اور اتفاق کی آیات ابھی ہم نے پڑھی ہے نا کل، کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. یہی دعوت تمام فرقوں کو دی جائے گی، تمام مسلکوں کو دی جائے گی، کہ دیکھو یار، اپنے جو مولوی صاحب ہیں نا، ان کی عظمت آپ اپنے دل میں رکھو. ہم یہ نہیں کہتے کہ مثال کے طور پر بریلویوں کو یہ نہیں کہتے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کافر ہیں، نعوذ باللہ، کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاگل ہیں، گمراہ ہیں، دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں. ہم کچھ نہیں کہتے، بلکہ میں پرسنلی مفتی منیب الرحمان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ. وہ واقعی ہیں اس لائق کہ ان کی عزت کی جائے. ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو، اور میں اچھا، آپ نہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کو اور پتھر کی لکیر سمجھو، نہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتی ہوں. آؤ ہم قرآن سے بات کر لیتے ہیں بس. جہاں تفسیر میں اختلاف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، تم اپنے مولوی کی مان لینا، ہم اپنے مولوی کی مان لیں گے. لیکن شروع سے صحابہ کے اختلاف کی بات ہو رہی ہے، اپنے مولوی سے مطلب میرا وہ ہے کہ صحابہ میں جو جہاں دو کانسیپٹس ہیں، وہاں کسی بھی کانسیپٹ کو مان لینے میں ہدایت. لیکن اس کے بعد جب فرقہ، یعنی کہ جو بڑھ گیا اختلاف، اس میں ہم پیچھے چلے جائیں گے. دیکھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، صحابہ کو مان رہے ہیں، تابعین کو مان رہے ہیں، اس کے بعد نیچے آ کر وہ پھیلتا جا رہا ہے نا. تو دیوبند اور بریلوی سے پہلے اور اہل حدیث مسلک سے پہلے کے جو لوگ ہیں، ان کو تو سب، شاہ عبد العزیز کو تو سب مانتے ہیں، تینوں شاہ ولی اللہ کو سب مانتے ہیں. بولو آؤ شاہ ولی اللہ پہ آ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، بولو شیخ عبد القادر جیلانی کی تفسیر جو ہوگی وہ مان لیں گے. ٹھیک ہے، یا چلو سب چھوڑو، جو قرآن کے واضح جو متفق علیہ حکم ہے ان سب میں ہم ایک ہو جائیں. جہاں تفسیر میں صحابہ سے بھی اختلاف ہے، وہاں جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لینا، جو مجھے پسند ہو وہ میں لے لوں گی. رہیں گے. کیا آپ کے گھر میں آم سارے گھر والوں کو پسند ہوگا تو ہی گھر میں زندہ رہیں گے محبت سے؟ یا اگر کسی کو آم زیادہ پسند ہے، کسی کو تربوز زیادہ پسند ہے، کسی کو خربوزہ پسند ہے، کسی کو گرما پسند ہے، کسی کو انگور پسند ہے، تو نہیں رہیں گے کیا؟ بھائی اختلاف طبع تو فطری چیز ہے. کسی کو کوئی تفسیر زیادہ پسند آئی، کسی کو کوئی، لیکن حلال کھانے میں سب متفق ہے نا. تو وہاں تک متفق ہو، باقی جو اختلاف ہے وہ تو فطری ہے، وہ غلط ہے بھی نہیں، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، میں نے 2-3 کلاس پہلے بتایا بھی ہے اختلاف اور یہ تو میں اختلاف. کہہ رہی ہوں، آپ نہیں برا مان رہے نا، میں نہیں برا منا رہی کہ بھائی چلے مفتی تقی عثمانی صاحب یہ ہیں جو بریلوی کہتے ہیں، یا ہاں مفتی مجھے منیب پتا ہے، الرحمان لیکن جو طریقہ ہم یہ کہتے ہے، ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، ایک میں نہیں اس کا کہہ رہی، یہ ہے اسی کہ آپ طریقے سے کو پہلے شیعوں ان میں کی بھی تو سب نہیں تربیت کہتے کرنی ہوں پڑے گے نا استاد جی. آپ کو پہلے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، پہلے ذہن سازی کرنی پڑے گی کہ دیکھو اصل قرآن ہے، اصل قرآن ہے، اتنا بولنا پڑے گا کہ ان کے دل میں بیٹھ جائے کہ ہاں اصل تو قرآن ہے. جب ہمارا کوئی مولوی صاحب قرآن کے خلاف جل رہا ہوگا تو ہم اس مولوی کو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو بولو کہ تم خمینی کو گالی بکو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ امام خمینی کو گالیاں بکو، میں خود بھی نہیں بکتا تو میں ان کو کیوں بولوں گا. میں یہ کہوں گا کہ دیکھو آپ کم از کم ان کے ان عقائد سے تو برات کا اعلان کرو نا. جب وہ ان عقائد سے، اب دیکھیں ایک عیسائی مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شیعہ عیسائیوں سے زیادہ سخت ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے عیسائیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ان کے جو چرچ کے جو چیزیں ہیں نا، وہ اس میں ان کو ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مسمرزم کے تھرو یا بہت سی چیزوں کے تھرو ان کے دماغ میں باقاعدہ نورانیت وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سی چیزیں دل میں فیل کر چکے ہوتے ہیں. وہ تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشاہدہ ہو چکا ہے، تو کیا وہ ایک چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی غیب کی چیزیں آنکھوں سے دیکھی، وہ کھانے کے غیب نہیں ہوتا، لیکن چلو غیب کی چیزیں ان کے حساب سے غیب دیکھ کر آنکھوں سے، کیا وہ اپنے مذہب سے پھریں گے؟ لیکن پھرتے ہیں اور دین حق کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ دعوت صحیح طریقے سے ان کو مل جاتی. کمزوری ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم صحیح سے دعوت ہم نہیں دے رہے، ان کے اندر چھوڑ دیں کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ نے اپنا کام پورا کیا، یعنی کہ آپ سے یہ سوال ہوگا. وہ مسلمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ سارے بریلوی دیوبندی اکٹھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ آپ سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے کام اپنے حصے کا کتنا کیا تھا. آپ وہ کر لیں، باقی اللہ کے حوالے. نتیجے کے تو ہم مکلف بھی نہیں ہے نا، ہم محنت اور کوشش کریں، بس وہ صحیح کر لیں، صحیح. اس کے بعد مسئلہ استاد ختم. جی، یہ جو بچے جاتے ہیں کبھی بریلوی کی مسجد یا اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دیکھیں علماء یہ انہوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ بریلویوں کی مسجد میں یا مسلک اہل حدیث کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، اور قریب میں کوئی اور مسجد ایسی نہیں ہے کہ جن میں یہ اختلافی والے معاملات بھی نہ ہوں، تو وہ نماز جماعت سے پڑھ لے اور اور احتیاطاً جو ہے وہ دوبارہ دہرا لے، ٹھیک ہے، اچھا جماعت سے پڑھ لے. یعنی بریلویوں کے پیچھے کے بارے میں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اعادہ کر لیں، دوبارہ دہرا لیں، ٹھیک ہے. اور مسئلہ کہ اہل حدیث کے بارے میں تو اکثر ہمارے جو ہیں وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تو نماز پڑھ لیں، واجب الاعادہ بھی نہیں کہتے. تو جی تو یہ علماء کی میں نے بات بتا دی. میری اپنی جو رائے وہ پھر میں کسی وقت کبھی تفصیل سے پوچھ لیجیے گا تو میں بتا دوں. جزاک اللہ. تو اور یہ بڑے علماء ہیں میری رائے کی، تو ان کے سامنے کوئی بالکل بھی حیثیت نہیں ہے، اور میرا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی وجہ سے کچھ رائے ہے، تو اس لیے میں نے وہ بتائی نہیں. میں نے ان کی رائے آپ کو، ان کا جو موقف ہے یا اکثر علماء کا جو فتویٰ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی، ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ جو کہا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، پڑھا گیا، اور ان سب کو ہم سمجھ آئے جو بھی کچھ ہے، اللہ ان سب پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرما. اس میں کمی کوتاہی ہے، غلطیاں ہیں، ان کو معاف فرما. ہماری امت میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. ہمیں دین کے لیے تھوڑی سی، آپ نے تو بہت کم صحابہ سے تو بہت عظیم الشان قربانیاں لی، وہ اس کے شاید متحمل بھی تھے. ہم شاید اتنی بڑی قربانیوں کے شاید متحمل نہیں ہیں، ہم اتنی بڑی قربانیاں تو نہیں دے سکتے. تو ہم بغیر ہم سے قربانی اور مشکلات کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر ہم سے دین کے کام بھی لے لیں. دین کی خدمت بھی عطا فرمائے، کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور ہمیں دین کے لیے، خاص طور پہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ہمیں وقت بھی ہمارے پاس ہو، ہمارے پاس وسائل بھی ہوں، اور ہم دل سے دین کو سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں. بس تھوڑی سستی ہے، کچھ کمیاں ہیں، شیطان ہے، نفس ہے. ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما. اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اس میں وقت لگانے کے لیے، اپنے وسائل لگانے کے لیے، اپنی محنت لگانے کے لیے، اپنی جان مال اور وقت، تینوں چیزیں لگانے کے لیے اللہ ہمیں ہمارے یعنی کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں توفیق و ہمت عطا فرما. ارے اللہ ہمیں دین، جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، نہ دنیا ہماری ہے نہ دین ہمارا. دنیا مل بھی گئی، دین نہ ملا تو بہت نقصان کا سودا ہے. اللہ ہم جتنی ہمارے اندر غلطیاں، سب کی اصلاح فرما. ہم سب اصلاح کے بھی محتاج ہیں، اور آپ سب سے بڑھ کر آپ کے رحم اور کرم اور فضل اور عنایتوں اور برکتوں کے محتاج ہیں. اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مہینہ ہی برکت کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں بھی کچھ نہیں کر سکے تو پتہ نہیں پھر کب کریں گے. تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما. ایک عرصہ گزر گیا، دوسرا عرصہ بھی آدھا ہو رہا ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام نہیں کر سکتے. شیطان اور نفس کے حملے اتنے حاوی ہیں، اور ہم اتنے کمزور ہو گئے. ہم اس میں اپنی غلطی مانتے ہیں، ہم اپنی غلطی مان کے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اور ہمیں اپنی ان شیطان اور نفس کے شر سے بچا کر ہمارے اندر جو کمزوری ہے ان کے اللہ ان کو ہمت سے بدل دے. ہمارے اندر جو توفیق یا ہمتوں کا کم نہ ہونا ہے اللہ، اس میں ہمیں توفیق و ہمت عطا فرما. ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ سب عطا فرما، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما. اور جو شر آپ کے علم ہے ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور جو خیریں آپ کے علم میں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. آمین بحرمت سید المرسلین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.